جو چوکی تھی اس کو اڑا دیا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو چوکی کو اڑانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان آرمی کی ایک اور بڑی کامیابی وہ یہ ہے کہ جو ان کا ایک بریگیڈ کمانڈر تھا، بریگیڈ جو ان کا کیا کہتے ہیں ایک پورا سیکٹر تھا، اس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے، جو پاک آرمی نے اس کو نشانہ بنایا۔ پھر مقبوضہ کشمیر میں جو انڈین انلیگل آکوپائڈ جو آرمی ہے اس کی جو ایئر بیسز ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، اور اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں سے بھی بڑی جو ہے وہ خبریں آنے والی ہیں، بریکنگ نیوز آنے والی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں۔ یہ ابھی تک نمبر آپ کے ساتھ چونکہ کنفرم نہیں ہے، جو چیز کنفرم نہ ہو تو میں ایتھیکل سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں، لیکن ایک بڑی تعداد میں جو ان کے جو آرمی کے جو ان کے انڈین آرمی کے لوگ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہلاک ہوئے اس جوابی پاکستان کے حملے میں۔ یاد رہے آپ کو بیک گراؤنڈ ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ پاکستان اور بھارت نے آج رات کو تقریباً 12 بجے مظفر آباد، باغ، کوٹلی، ایمن پور، شرکیہ، اور اسی طرح آپ دیکھیں تو بہاولپور پہ یہ اٹیکس کیے، میزائلز ان کی طرف سے داغے گئے، بڑے حملے تھے، اور حملے ایسے تھے کہ جو ایریا ہے وہ سارا سویلین آبادیوں پہ مشتمل ہے، سویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا، اس میں بچے زخمی ہوئے، کچھ بچوں کی کیجوالٹیز بھی ہوئی، عورتیں زخمی ہوئیں، اور سول لوگ، نہتے لوگ کو نشانہ بنایا۔ پاکستان جو بھارت کی جو ناپاک ترین آرمی، جو بزدل آرمی، جو رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں وہ اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں، تو جو ہی ان کی کارروائی ہوئی یہ خبر پھیلی، اور پہلے تو خبر یہ آئی کہ دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں، تو لگ یہ رہا تھا کہ یہ کوئی ایئر سٹرائک ہے، کوئی پھر اسی طرح کا کوئی فالس فلیگ قسم کا کوئی آپریشن۔ لیکن چند ہی لمحات گزرے تو یہ ابھی کنفرم ہونا شروع ہو گیا کہ بھارت نے میزائلز سے حملہ کیا ہے، اور بڑے ہیوی ویٹ میزائلز تھے جو ٹارگٹ کیا گیا، وہ یقیناً سول آبادی کو ٹارگٹ کیا گیا، بچوں کو مارا گیا۔ اس کے اوپر فوری، اس میں کسی قسم کا کوئی انتظار نہیں کیا گیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ پاک آرمی نے فوراً اسی وقت اس کے اوپر ریٹیلیٹ کیا، اور پاک آرمی نے اتنا زبردست اس کا جوابی جو وار تھا پاک آرمی کا، آپ اندازہ لگائیں کہ فوراً ہی 1 گھنٹے کے اندر بھارت کے 2 جنگی طیارے، جس میں ایک رافیل تھا، ایک جو ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تھا، اس کو مکمل طور پہ نیست و نابود کیا، تباہ کیا، ان کو وہاں کے جو ٹروپس تھے ان کو وہاں پہ جہنم واصل کیا، اور اسی طرح جو ان کا ایک برنالہ سیکٹر پہ ایک ڈرون مار گرایا۔ پھر ایک جو چوکی ہے وہ ایک وہاں پہ بارڈر ایریا میں ان کی ایک چوکی، اس کو نشانہ بنایا گیا، کامیاب نشانہ تھا، اس کو وہاں پہ مکمل طور پہ مسمار کیا گیا اس چوکی کو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا، پاکستان نے جب ریٹیلیٹ کیا تو پھر وہاں سے چیخیں، وہاں سے رونے دھونے، اور وہاں سے پھر ایسی آوازیں آئیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت کے 2 نہیں بلکہ اب 3 طیارے پاکستان کی فضائیہ نے اپنا کوئی نقصان کیے بغیر، یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی قسم کا ابھی تک پاک فضائیہ کو نقصان نہیں ہوا۔ پاک فضائیہ نے مکمل طور پہ ٹارگٹ کر کے ان کے جو تھے ان کو مار گرایا ہے۔ 3 طیارے ابھی تک، جس میں 2 رافیلز ہیں، ان کو مار گرایا ہے۔ اور جو خارجی جو سفارتی سطح پہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے میڈیا کے اوپر سٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ بھارت نے رات کی تاریکی میں جو یہ حملہ کیا ہے یہ انتہائی سفاکانہ ہے، انتہائی شرمناک ترین یہ حملہ ہے، اور اس میں پاکستان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دفاع میں جو بھی کارروائی کرے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی، چونکہ آپ کو بیک گراؤنڈ کا پتہ ہوگا کہ جب پہلگام انسیڈنٹ ہوا تھا، جو بھارت نے اپنے علاقے میں، بلکہ ہمارا علاقہ ہے وہ، جموں کشمیر ہمارا ہے، کشمیر سارے کا سارا ہمارا ہے،
بھارت جب یہ کہتا ہے کہ کشمیر میں آ کے کسی نے کیا، تو نہیں، آپ نے کروایا ہمارے کشمیر میں، پہلگام میں دہشت گردی کا واقعہ کروایا، وہاں کے ٹورزم کو تباہ کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ نہتے لوگوں کو مارا گیا آپ لوگوں نے۔ چونکہ بہار میں انتخابات آ رہے ہیں، مودی کو ہمیشہ سے پاکستان مخالف جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر سپورٹ ملی ہے انڈیا میں۔ مودی اس جو عام انتخابات تھے اس میں مودی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ گری، تو مودی نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک اور فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان کو نشانہ بنانا ہے، لہٰذا پہلگام انسیڈنٹ رچایا گیا۔ پہلگام انسیڈنٹ رچانے کے بعد فوراً ہی پہلگام انسیڈنٹ کے بعد آپ لوگوں نے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیے۔ پاکستان کے اوپر آپ لوگوں نے جس طرح سے آپ نے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے، الزامات لگانا شروع کر دیے، اور نہ صرف پاکستان کے اوپر بلکہ مقبوضہ کشمیر میں، انڈین انلیگل آکوپائیڈ کشمیر میں جس طرح سے آپ لوگوں نے وہاں کے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا، وہاں کے لوگوں کے گھر مسمار کیے، وہاں کے لوگوں کے اوپر آپ لوگوں نے اتنے مظالم ڈائے اس پہلگام انسیڈنٹ کے بعد کہ دنیا نے آپ کا چہرہ میڈیا کے اوپر دکھایا، دنیا نے آپ کے اوپر لان تان کی، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے آج رات کی تاریکی میں پہلگام کو سامنے رکھ کے جس طرح سے پاکستان کی آبادی، سویلین آبادی، آزاد جموں و کشمیر میں مظفر آباد، کوٹلی، باغ، اسی طرح پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں احمد پور شرقیہ پہ، بہاول پور پہ، شیخو پورہ پہ، مرید کے میں آپ لوگوں نے جس طرح سے یہ بزدلانہ حملہ کیا، جس طرح سے آپ لوگوں نے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا، آپ کیا سمجھتے تھے کہ پاکستان کی جو بہادر افواج ہے یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی؟ پاکستان کی جو قوم ہے وہ بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، یہ آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک گھنٹے کے اندر آپ کے ابھی تک آپ کے 3 فائٹر جیٹس، جس میں کہتے تھے کہ رافیل یہاں سے گھسے گا وہاں سے نکلے گا، کیا کیا ہے رافیل نے؟ رافیل طیارے کو پاکستان کی فضائیہ نے ایسے گھس کے وہاں پہ مارا ہے۔ گھس کے مارنا پتہ چلا ہے انڈینز کو کہ گھس کے مارنا کسے کہتے ہیں۔ گھس کے جب مارا ہے تو وہ رافیل زمین بوس ہو گیا، انڈیا کا جو غرور تھا وہ خاک میں مل گیا۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ابھی تک پاکستان نے کامیابیاں سمیٹی ہیں، یہ 2-3-4 گھنٹوں میں آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی کامیابیاں ابھی تک سمیٹی ہیں۔ لہٰذا ابھی افواج پاکستان ISPR ابھی رات کے اس پیر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ بریکنگ نیوز آپ لوگوں کے لیے کہ افواج پاکستان کہ جو DG ISPR ہے ایمن شریف چودھری صاحب، ابھی انہوں نے ہنگامی طور پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جو پاک بھارت کشیدہ صورتحال پہ جو تبادلہ خیال ہوا ہے جو غیر ملکی، جس میں امریکہ کے ساتھ ہوا ہے، جس میں سعودی عربیہ کے ساتھ ہوا ہے، جس میں تمام ممالک جو اتنے کم وقت میں جو 12 بجے سے لے کے ابھی تقریباً 4 بجے 3 گھنٹوں میں 4 گھنٹوں میں پاکستان نے جو سفارتی سطح پہ جو وہاں تو جواب دیا، وہاں پہ تو انڈیا کا غرور خاک میں ملایا، لیکن جو اس بزدل حملے کے بعد پاکستان نے جو سفارتی سطح پہ اپنا مقدمہ لڑا ہے وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے، پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے۔ بھارت نے جو جارحیت کے بعد یہ DG ISPR کہہ رہے ہیں کہ آج رات بزدل بھارت نے جارحیت کی اور معصوم پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ میرے سامنے یہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اس وقت چل رہی ہے ISPR کی پریس کانفرنس کرنے آئے اس وقت ہنگامی طور پہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات کو 4 بجے DG ISPR خود یہ پریس کانفرنس کرنے آئے، تو آپ کو حالات کی سنگینی کا اس وقت پتہ ہوگا۔ بارڈرز کے اوپر جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو DG ISPR کے مطابق بھارت نے جارحیت کی، معصوم پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا، اور آج رات بزدل بھارت نے پاکستان پر بلا اشتعال جارحیت کی، اور اس جارحیت کا جو منہ توڑ جواب دیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔
آپ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑی کامیابی افواج پاکستان نے سمیٹی ہے یہ، اور اس میں بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا، یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا، بہت کم وقت میں 3 گھنٹوں میں بھارت کے 3 فائٹر جیٹس کو، 3 فائٹر طیاروں کو مار گرانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کرنا، پھر سری نگر میں انڈین انلیگل جو ان کی فورسز ہیں اس کی ایئر بیس کے اوپر ٹارگٹ کر کے وہاں پہ ان کو جہنم واصل کرنا، تو یہ کوئی چھوٹے موٹے کام نہیں ہے۔ اس وقت الحمدللہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے 6 مقامات پر کیے، یہ تفصیلات آ گئی ہیں۔ 8 پاکستانی شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ 35 لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں، جو ابھی تک کی ڈیٹیلز ہیں کہ 35 زخمی ہوئے ہیں 6 مقامات پہ۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 6 مقامات پہ بھارت کی جانب سے وہ یہ حملہ کیا گیا، یہ بزدلانہ حملہ کیا گیا، اور جس میں 8 پاکستانی شہید ہوئے، 35 زخمی ہیں، اور 2-3 جو ہیں وہ اس وقت لاپتہ ہیں۔ تو یہ ابھی تک کی تفصیلات، 6 مقامات کے اوپر بھارت نے حملہ کیا ہے اور 8 پاکستانی شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ یقیناً جو شہید کا جو درجہ ہے وہ بہت اونچا ہے، شہادت کا درجہ ہر مسلمان کی خواہش ہے، میری بھی ہے، آپ سب کی بھی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہماری خواہش سب سے بڑی جو ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو شہادت کی موت ملے۔ تو یہ قوم پاکستانی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے یقیناً، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ افواج پاکستان اس بیٹل کو بہت بھاری مارجن سے جیتے گی۔ بہت جلد آپ بہت بڑی بڑی خوشخبریاں سنیں گے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت آئے ہوئے ہیں جی، وہ پوری جو ڈیٹیلز ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مسجد میں حملہ ہوا، 3 سالہ بچی سمیت 5 پاکستانیوں کو شہید کیا گیا۔ یہ احمد پور شرقیہ میں 31 پاکستانی بھی زخمی ہوئے۔ احمد پور شرقیہ کی صورتحال وہ بتا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ آ جائیں، جو 5 بے گناہ شہید ہوئے احمد پور شرقیہ میں، 3 سال کی بچی بھی شامل ہے شہداء میں۔ اسی طرح آج رات بزدل بھارت نے پاکستان پر بلا اشتعال جارحیت کی ہے، 8 پاکستانی شہید ہوئے، 35 زخمی ہوئے اور 2 لاپتہ ہیں۔ تو یہ ابھی تک کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھارت کے تین جنگی طیارے ان کو پاکستان کی جو فضائیہ ہے انہوں نے مار گرایا، اور الحمدللہ پاکستان کی فضائیہ کا ابھی تک ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پاکستان کی آرمی کو حاصل ہے، پاکستان کی افواج پاکستان کو حاصل ہے، پاکستان کی فوج کے ساتھ پوری قوم، چاہے وہ سوشل میڈیا کا محاذ ہو، چاہے وہ جہاں بھی ہو، ہم سارے لوگ اس وقت افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ بریگیڈ جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کی ابھی تک تصدیق ہو گئی ہے کہ بھارت کا ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر مکمل طور پہ، تو اس کو کہتے ہیں گھس کے مارنا، جو کہتے تھے نا گھس کے مارنا کسے کہتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے گھس کے مارنا، یہ گھس کے مارا ہے، ایسے ہوتا ہے گھس کے مارنا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کو بڑے بڑے سرپرائز ملیں گے۔ پاک آرمی جس طرح سے اس وقت ریٹیلیٹ کر رہی ہے بارڈرز کے اوپر، ان کے بریجز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی جو کنیکٹیویٹی ہے اس کو، لیکن پاک آرمی نے ابھی تک ان کی سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا، کیونکہ انسان ہے، انسانیت کا ان کو پتہ ہے، انسانیت کا احساس ہے، لہٰذا ابھی تک جو ان کی جو چوکیوں کو نشانہ بنایا ہے، ان کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا ہے، ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا ہے، لیکن
لیکن ان کی کسی سول آبادی کو افواج پاکستان کی طرف سے ابھی تک نشانہ نہیں بنایا گیا. لیکن ان جو مکار عیار اور بزدل دشمن اس کی طرف سے ہماری سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا. مظفر آباد میں مرید کے میں کوٹلی میں پھر اسی طرح بہاولپور میں اسی طرح احمد پور شرکیہ میں اسی طرح باغ میں جس طرح سے انہوں نے سویلین آبادی کے اوپر بلا اشتعال جو اپنے جو پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا ہے میزائلز مارے ہیں ہیوی میزائلز مارے ہیں اس کا جواب افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا بھی ہے دے گی بھی اور ابھی یہ چل بھی رہا ہے اور یہ جواب مسلسل دیا جا رہا اور کامیابی آپ دیکھیں بھارت کے تین جنگی طیارے جس میں 2 رافیلز شامل ہیں ان کو مار گرایا ہے. اسی طرح ان کا ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا ہے ان کا ایک ڈراؤن مار گرایا ہے اور بھارت کو گھس کے جو سری نگر میں انڈین انلیگل آکوپائڈ جموں و کشمیر سری نگر میں جو ایئر بیس جو بھارتی جو آرمی ہے ان کی ملٹری ہے اس کی ایئر بیس کے اوپر پاکستان نے بھرپور وہاں پہ حملہ کیا اور وہاں سے بہت بڑی خبریں آنے والی ہیں. سرپرائز نیوز آپ کے لیے ابھی کچھ ہی دیر میں آنے والی ہے. تو یہ ابھی DGISPR قوم کی جو کیا کہتے ہیں امیدیں قوم کی جو مورال ہو اس کو اٹھانے کے لیے ابھی آئے وہ ابھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے احمد پور شرکیہ میں مسجد کو نشانہ بنایا 5 بے گناہ وہاں پہ شہید کیے شہداء میں 3 سال کی بچی بھی شامل ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مظفر آباد میں بھی سویلین آبادی کو ٹارگٹ کیا گیا. اسی طرح آپ دیکھیں کوٹلی میں سویلین آبادی کو ٹارگٹ کیا گیا. مرید کے میں سویلین آبادی کو ٹارگٹ کیا گیا. DGISPR نے ابھی آ کے بڑے زبردست انداز میں پورا کھول کے سارا کچھ رکھ دیا ہے. ان کے جو مکروہ چہرے ہیں وہ بھی سارا کچھ بتا دیا ہے. جو بھی اب تک کی آگے جتنی بھی آئیں گی جو اپڈیٹس وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. میں لائیو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں انشاءاللہ العزیز. جتنی بھی اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو یہاں سے ملے گی. تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ جو نئے ویورز آئے ان کے لیے کہ آج رات کو بھارت نے تقریباً 12:15 کے قریب سویلین آبادی کو نشانہ بنایا. میزائلز مارے گئے بھارت کی جانب سے مظفر آباد کوٹلی اسی طرح باغ آزاد کشمیر پھر مرید کے بہاول پور اور کیا کہتے ہیں مرید کے میں بھارت کی جانب سے جو شیخو پورہ میں کارروائیاں کی گئی اور بڑے پیمانے پہ میزائل انہوں نے مارے انڈین آرمی نے رات کے اندھیرے میں. اور اس کے اوپر فوراً پاکستان کی جو آرمی تھی اس نے فوراً اس کے اوپر ریٹیلیٹ کیا فوراً اس کا جواب دیا. جواب اتنا تگڑا تھا اتنا شاندار جواب تھا کہ بھارت کی بنیادیں ہل گئی. پاکستانی آرمی نے جب جواب دیا تو بھارت کی بنیادیں ہل گئی ہیں اور یقیناً بہت بڑی کامیابی ابھی تک پاکستان کی آرمی نے سمیٹی ہے. قوم کو بہت مبارک ہو. جو پاکستان کا جواب ہے اس وقت نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی فضا سے پورا ملک گونج رہا ہے. پوری قوم پاکستانی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور یقیناً ابھی DGISPR نے آ کے ساری ڈیٹیلز بھی بتائیں. انہوں نے کہا کہ ابھی 8 پاکستانی شہید ہوئے 35 زخمی ہیں 2 لاپتہ ہیں. یہ ابھی تک کی اطلاعات ہیں. یہ آپ کو بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں کہ اس بزدل حملے میں احمد پور شرکیہ میں مسجد کو نشانہ بنایا گیا. پھر اسی طرح جو 5 پاکستانیوں کو شہید کیا گیا ہے جس میں ایک کم سن بچی بھی شامل ہے. پھر آپ دیکھیں کہ 31 پاکستانی اس میں زخمی ہوئے ہیں. پاکستان نے جب جواب دیا ناظرین یہ بات تاریخ میں یہ بات لکھی جائے گی اور یہ تاریخ اس وقت لکھی جا رہی ہے کہ جب پاکستان نے جواب دیا تو بھارت کی جو کانپیں ٹانگ گئی بھارت میں صف ماتم بچھ گیا. ایک ہی وہاں پہ فریاد تھی کہ پاک آرمی
اندر گھس گئی ہے. اندر گھس کے پاک آرمی نے وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے, وہاں کا ایک بریگیڈ جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کو تباہ کیا ہے, 3 بھارتی جنگی جہازوں کو مار گرایا ہے پاکستان کی فضائیہ نے. پاکستانی ایئر فورس کی بڑی کامیابی کہ پاکستان کے بھارت کے 3 جو ان کے وہ تھے ان کو مار گرایا ہے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. 3 جنگی جہاز کو گرانا, گھس کے مارنا کسے کہتے ہیں. انڈیا کو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ رات کی تاریکی میں حملہ نہیں کرتے, بلکہ پاکستان نے ہمیشہ جب بھی جواب دیا ہے بہادری کے ساتھ جواب دیا, اور ایسا جواب دیا ہے کہ انڈیا کی, مودی کی اور ان RSS والوں کی, ان ہندوتوا والوں کی نسلیں یاد رکھیں گی. اب انشاءاللہ سارے لوگ کہیں انشاءاللہ اس کو شیئر کریں کہ انشاءاللہ جو مقبوضہ انڈین انلیگل آکوپائیڈ کشمیر ہے, ویری سون انشاءاللہ وہاں پہ پاکستان آرمی پاکستان کا جھنڈا لہرائے گی جا کے. وہاں کی جو ایئر بیس ہے اس کے اوپر پاکستان آرمی نے حملہ کر دیا, اور یہ کامیاب حملہ ہے. ایک سرپرائز خبر ابھی کچھ ہی دیر کے بعد وہاں سے آنے والی ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگ دعا کریں, جو لوگ سوشل میڈیا پہ, جو لوگ جہاں بھی دیکھ رہے ہیں, افواج پاکستان کے لیے دعا کریں, ان کی کامیابی کے لیے دعا کریں. اللہ کرے جس طرح سے اس بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا ہے, رات کی تاریکی میں پاکستان کی جو نہتی قوم ہے, جو سویلین آبادی ہے, اس کے اوپر حملہ کیا ہے. آزاد کشمیر میں حملہ کیا گیا, مظفر آباد میں حملہ کیا گیا, کوٹلی میں حملہ کیا گیا, باغ میں حملہ کیا گیا, احمد پور شرکیہ میں, باولپور میں, شیخو پورہ میں, مرید کے میں. اس کا جواب پاکستان کی آرمی نے جب دیا تو انڈیا کے 3 جنگی طیارے ان کو مار گرایا. جو رافیل جس کو انڈین کہتے تھے یہ ہمارا غرور ہے, یہ ہمارا فخر ہے, اس غرور کو پاکستان کی فضائیہ نے زمین بوس کر دیا. یہ بہت بڑی فتح ہے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی فضائیہ کی. رافیل 2 اور ایک اور ان کا جنگی طیارہ, ایک ڈراؤن, ان کا ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر, ان کی بے شمار چوکیاں, اور ابھی تک کہا یہ جا رہا ہے ان کے سینکڑوں جو ان کے ٹروپس ہیں ان کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے. تو یہ تھا پاکستان کا جواب. ابھی تک پاکستان نے جو ابھی 3-4 گھنٹوں میں جو کامیابیاں اس جنگ میں سمیٹی ہیں, بھارت کی نسلیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ العزیز. مودی یہ بات یاد رکھو, کان کھول کے سن لو کہ پاکستان کی قوم بچہ 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 افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا, اور انشاءاللہ ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں اپنے ملک کی سالمیت کے لیے, اپنے ملک کی حرمت کے لیے, آزاد کشمیر کی آزادی کے لیے. یہ جو انڈین انلیگل آکوپائیڈ کشمیر ہے, انشاءاللہ اسی جنگ میں یہ جو تم نے یہ رات کو بزدلانہ حملہ کیا ہے, یہ تمہارا حملہ, یہ تمہیں مہنگا پڑے گا, یہ تمہیں کشمیر کھونا پڑے گا. انشاءاللہ کشمیر جنت نظیر, نہ کبھی کسی کافر کو جنت ملی ہے نہ کبھی ملے گی, تو کشمیر تمہارے پاس کیسے رہتا. پاکستان زندہ آباد تھا, زندہ باد ہمیشہ رہے گا. کشمیر پاکستان کی شہرگ تھی, ہے اور ہمیشہ رہے گی. اور ابھی جو بریکنگ نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, بڑی خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس وقت جو انڈین انلیگل آکوپائیڈ کشمیر میں جو کیا کہتے ہیں اسے, سری نگر کی ایئر بیس ہے, ان کی جو بزدل آرمی کی جو ایئر بیس ہے, اس کے اوپر کامیاب حملہ کیا ہے. وہاں سے ابھی تھوڑی دیر میں بڑی خبر, بڑی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اسی پلیٹ فارم سے انشاءاللہ, کہ وہاں پہ کس طرح صفِ ماتم بچھ گئی ہے, لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی ہیں وہاں پہ. اتنا کامیاب حملہ تھا. اور انشاءاللہ العزیز یہ جو 3 طیارے ان کے گرے, یہ 3 نہیں, یہ جو بھی اڑائیں گے اس کو گرائیں گے انشاءاللہ. ہماری پاک فضائیہ کے اندر اتنا دم خم موجود ہے. ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ سفارتی سطح پہ بھی پاکستان کی کامیابی آپ دیکھیں ذرا, سفارتی سطح پہ, خارجی سطح پہ, کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے
رات کو آ کے یہ کہا کہ بھارت نے یہ جو رات کی تاریکی میں حملہ کیا ہے پاکستان کے اوپر، یہ شرمناک ہے. تو یہ بہت بڑی فتح ہے سفارتی محاذ پہ بھی پاکستان کی، یہ بہت بڑی فتح ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر رات کے اس پیر انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی ہے، قوم کے مورال کو انہوں نے بڑھایا ہے، قوم کو انہوں نے امید دلائی ہے، یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ العزیز افواج پاکستان نہ صرف ان کو جواب دیں گے بلکہ یہ جواب ان کو ان کی نسلیں تک یاد رکھیں گی. ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، صرف تاریخ میں یہ رہے گا کہ انہوں نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا تھا اور اس کے جواب میں ان کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ دیکھتے رہے. ابھی تک کی کامیابی بڑی کامیابی، آپ یقین مانیں کہ اس کامیابی کے اوپر بھی شادیانے بجانے کو دل کرتا ہے، اس کامیابی کے اوپر بھی دل کرتا ہے کہ انسان باہر نکلے اور ڈھول گلے میں ڈال کے پیٹنا شروع کرے کہ ایک گھنٹے کے اندر جو بھارت کے 3 جنگی طیارے ان کو مار گرایا ہے. سیالکوٹ میں ابھی خبر آئی ہے جی کہ سیالکوٹ شکر گڑھ کے قریب بھی سٹرائک کی گئی ہے، وہاں بھی انہوں نے سیویلین آبادی کو، یہ آئی ایس پی آر نے اس کو کنفرم کر دیا ہے کہ بے غیرت، بے شرم اور یہ جو مکرو ہمارا دشمن ہے، یہ جو دشمن ملک ہے انڈیا، اس نے ابھی تک جہاں بھی سٹرائک کی ہیں وہ سیویلین آبادی میں سٹرائک کی ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت آ رہا ہے سیالکوٹ میں انہوں نے کی ہے، اس وقت آ رہا ہے کہ انہوں نے احمد پور شرکیہ میں 31 پاکستانیوں کو زخمی کیا ہے، جس میں چھوٹے بچے، کم سن بچیاں بھی شامل ہیں، عورتیں شامل ہیں. اور تم نے لڑنا ہے تو آ کے افواج پاکستان کے ساتھ لڑو. تم آ کے کیوں آ کے تم وہاں سٹرائک کرتے ہو کہ جہاں پہ سیویلین آبادی ہے؟ بزدل دشمن، آؤ آ کے افواج پاکستان کے ساتھ لڑو جو اس وقت تمہارے چیتھڑے اڑا کے رکھ دیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں، آپ ذرا چیک کرتے رہیں، آپ دیکھتے رہیں لوگ کہ جن علاقوں میں بمباری کی گئی ہے وہاں پہ عالمی میڈیا کو لے جایا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے کہ آئیں آ کے ان کے آپ کرتوت دیکھیں، آئیں آ کے ان کو آپ دیکھیں کہ یہ جو جمہوریت کے چمپئن بنے پھرتے ہیں، یہ جو دنیا میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے سویلین بالادستی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، سویلین آبادیوں کو کیسے وہ نشانہ بنا رہے ہیں. ناظرین، بڑی خبر، بہت بڑی خبر کہ پاکستان نے جو ان کی چوکیاں ہیں، جو ان کی کنیکٹیویٹی ہے سری نگر کے ساتھ، جو انڈین انلیگل آکوپائیڈ کشمیر کے ساتھ، اس کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے اور ایئر بیس کے اوپر اٹیک کیا ہے. ایئر بیس میں جو تھے وہاں کے اس کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے باقاعدہ طور پہ، اور وہاں سے بڑا سرپرائز آنے والا ہے. ابھی چونکہ کچھ غیر مصدقہ خبریں تو بہت ساری ہیں، بہت ساری غیر مصدقہ خبریں ایسی ہیں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا وہ سن کے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ خبر آپ کے ساتھ وہ شیئر کی جائے، وہ خبر آپ کو جو بتائی جائے جو 100% اتھینٹک ہو، سچی ہو اور کڑی خبر ہو، وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی انشاءاللہ. جڑے رہیے وائٹ اینڈ گرین پاکستان کے ساتھ. جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، جو دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں. آپ کو لائیو ایک جگہ کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں، آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور اس وقت کہاں پہ ہم بھارت کے اوپر ہم نے بھرپور طریقے سے جو برنالہ سیکٹر میں بھارت کا ڈرون مار گرایا ہے. جی ایک اور بڑی خبر اس وقت آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. برنالہ سیکٹر پہ پاکستان کی افواج نے بھارت کا جو میزائل ہے، اس کو جو ڈرون ہے اس کو گرایا ہے. پاکستان 50 پوسٹوں کو فوجی پوسٹیں چھوڑ کے وہ بھاگ گئے. آپ اندازہ لگا لیں کہ بارڈر کے اوپر پیر کنٹھی سیکٹر پہ بالکل آمنے سامنے وہاں پہ اس وقت فائرنگ چل رہی ہے. وہاں سے ان کے فوجی پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، انہوں نے بیک سٹیپ لینا شروع کر دیا ہے. اور یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ 50 بھارتی فوجی چیک پوسٹیں چھوڑ کے بھاگ گئے. یہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے ناظرین، یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے کہ 40 بھارتی چیک پوسٹیں جو پوسٹیں چھوڑ کے وہاں سے پیچھے بھاگ جائیں اور وہ پاکستان کو آ کے کہیں اور رات کی تاریکی میں حملہ کر کے کہیں کہ ہم نے آتنکوادیوں کے اوپر، آتنکوادی تم ہو سالو،
اور بے شرمو بے حیاؤ، اگر تم لوگوں میں غیرت ہے تو تم لوگ افواج کے ساتھ لڑو، سویلین آبادی کو نشانہ نہ بناؤ. جب لڑتے ہو، جب یہاں سے ریٹیلیٹ کیا جاتا ہے تو وہ دیکھو تمہارا غرور وہ زمین پہ پڑا ہے، وہ رافیل طیارہ وہ تم لوگوں کا زمین پہ پڑا ہوا ہے. اٹھاؤ جا کے اس غرور کو اور اس کو گلے میں ڈال کے دنیا کو بتاؤ کہ یہ ہے پاک فضائیہ کی طاقت، یہ ہے پاکستان آرمی کی طاقت، یہ ہے پاکستان دنیا کی نمبر 1 آرمی، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ بھارت سے بھی ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں. بہت بڑی خبر میں اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. بڑی خبر آپ کے ساتھ یہ ہے شیئر کر رہا ہوں کہ 40 ان کے جو پوسٹیں چھوڑ کے پیچھے بھاگ گئے فوجی وہاں سے. یہ آزاد کشمیر کے جو کنٹرول لائن ہے، جو ایل او سی ہے، اس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ایل او سی کی بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں کہ اس وقت جو 40 پوسٹیں تھیں ان کو فوجی چھوڑ کے افواج پاکستان کا جو ایسا کرارا وار تھا، ایسی چپیٹ تھی کہ وہ وہاں سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. انشاءاللہ العزیز میرا یہ دل کہہ رہا ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ یہ جنگ انشاءاللہ العزیز مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروائے گی. مقبوضہ کشمیر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آج صبح جب سورج نکلے گا وہاں پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا. میرا یہ یقین ہے، میرا یہ دل کہہ رہا ہے. جس طرح سے پاکستان کی افواج نے ٹارگٹ لاک کیے ہوئے تھے اور ان ٹارگٹ کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی کمر پہلی فرصت میں آپ دیکھیں، پہلے ہی اوور میں جب شعیب اختر آتا تھا، آپ کو پتا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا جو کرکٹ کے شوقین ہیں، شعیب اختر جو راولپنڈی ایکسپریس جب بالنگ کرتا تھا اس کے سامنے ٹنڈولکر جب آتا تھا تو شعیب اختر نے ایک باؤنسر مارنا اور ٹنڈولکر صاحب پیچھے ہو کے کھڑے ہو جاتے تھے. ایسے ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ یہی ہوا ہے. آج پاکستان آرمی نے ایسے باؤنسر مارے، پہلے رافیل گرایا، پھر ایک اور مگ گرایا، پھر اس کے اوپر ایک رافیل گرایا، پھر ایک ڈراؤن گرایا، پھر ایک بریگیڈ جو پورا وہ تھا وہ سارا تباہ کر دیا آپ کا. پھر کیا ہوا؟ پھر سری نگر ایئر بیس کے اوپر اس کو ٹارگٹ کیا گیا. تو یہ کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی کامیابیاں ہیں. اور یہ کامیابیاں صرف افواج پاکستان کے حصے میں آتی ہیں. کیوں؟ کہ ہم حق اور سچ کے ساتھ چلتے، ہم جنگ چھیڑتے نہیں ہیں. جب آپ مسلط کرتے ہیں تو پھر ہم اس کا جو ہے نا جواب ضرور دیتے ہیں، اور وہ جواب ایسے دیتے ہیں کہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. اس وقت افواج پاکستان کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے وہ آئے 4 بجے، انہوں نے آ کے ساری ڈیٹیلز بتائی کہ ان بے شرموں نے کہاں جو ہے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا. پاکستان کے 5 طیارے، بھارت کے 5 طیارے، ناظرین بہت بڑی خبر، 5 طیارے ابھی تک گرا دیے. یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے. 5 طیارے مار گرائے، کئی فوجی پکڑے جا چکے. آپ اندازہ لگا لیں کہ کئی فوجیوں کو پکڑ لیا ہے، 5 طیارے مار گرائے. یہ وزیر دفاع اس وقت آ کے کنفرم کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر. خواجہ آصف صاحب جا کے آپ چیک کریں، انٹرنیشنل نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اسکائی نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ بھارت کے 5 طیارے مار گرائے. کئی فوجی بھی پکڑ لیے جو کہ زندہ پکڑے. ابھی ان کو چائے بھی تو پلانی ہے بھائی. یاد ہے آپ کو؟ ٹی واز فینٹاسٹک. تو بہرحال ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی خبر، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایسے سرپرائز آپ لوگوں کے سامنے آنے والے ہیں، ایسی خبریں. جو یہ ابھی دیکھیں، ابھی اذان ہوئی ہے، نماز پڑھنے کے بعد میں نے یہ لائیو شروع کی تو اس وقت 3 طیارے تھے. ابھی کچھ ہی ٹائم گزرا ہے تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں پورے فخر کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پوری ایتھنٹک نیوز جس کو وزیر دفاع نے آ کے ابھی میڈیا پہ کنفرم کیا ہے. اور وہ خبر یہ ہے کہ بھارت کے 5 طیارے پاک فضائیہ نے گرا دیے، اور نہ صرف گرائے بلکہ فوجیوں کو
زندہ پکڑا بھی ہے. تو یہ بہت بڑی خبر ہے, یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے آپ لوگوں کے لیے. جو بارڈر کے اوپر سچویشن ہے, میں ایک دفعہ پھر آپ لوگ بھی آمین کہیں کمنٹس میں جو دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بارڈر کے اوپر بسنے والے مسلمانوں کی, کشمیر ہو چاہے ادھر سیالکوٹ بارڈر ہو, ادھر جیلم ہو, ادھر جو بھی بارڈر ہے, ان بارڈرز کے اوپر بسنے والوں کی اللہ تعالیٰ مدد اور ان کو فتح دے, ان کی حفاظت فرمائے. لیکن جو بڑی خبر جو آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک بڑی خبر آئی ہے, پاک فضائیہ نے بھارتی غرور رافیل شاہینوں نے ایسے گرائے. اب دیکھیں وہ 6 ہو گئے, 5 طیارے مار گرائے, سوری میں ایک غلط ایکسٹرا کہہ دیا تھا, 5 طیارے گرانا آپ کو کیا یہ مذاق لگتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ بھارت رات کو اگر وہ بزدل کاروائی کرے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی وہاں پہ ہماری آرمی ستو پی کے بیٹھی ہوئی تھی؟ ان کو کہہ رہے تھے کہ نہ کریں نہ کریں نہ کریں, ہم جب جواب دیں گے تو تم لوگوں کی نسلیں یاد رکھیں گی, تم لوگوں کی نسلیں یاد رکھیں گی. تو اس وقت جو قوم اسلامتی کے ہمارے مشیر ہیں, انہوں نے امریکن وزیر خارجہ سے بھی جو پاک بھارت کشیدہ صورتحال کے اوپر پوری ان کو بریف کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اوپر انہوں نے بزدلانہ حملہ پہلے کیا ہے, تو اب ہم جواب دے رہے ہیں, لہذا جواب اب ایسا دیں گے کہ دنیا دیکھے گی. انہوں نے کیا سمجھا ہوا تھا؟ انہوں نے سمجھا کیا ہوا تھا کہ معصوم جس طرح وہاں پہ فلسطینی مر رہے, بھارت اس طرح یہاں پہ کرے گا؟ اور بھائی پاکستان ایٹمی پاور ہے, کس بھول میں ہو تم لوگ؟ کس بھول میں انہوں نے رات کو آ کے تو یہ اس وقت یہ چھیڑا ہے. اور آپ دیکھیں کہ شاہینوں کا وار, جوابی کاروائی, 5 بھارتی طیارے, بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا, ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا, انڈین انلیگل آکوپائیڈ کشمیر میں ایئر بیس کے اوپر تگڑا وار کیا, اور وہاں پہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن کیا ہے, بھارتی فوجی متعدد پوسٹیں چھوڑ کے بھاگ گئے, پوسٹ جو وہاں پہ تعینات تھے. تو کیا آپ لوگ کس کو کامیابی کہتے ہیں؟ کامیابی کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پتا ہے کامیابی کیا ہوتی ہے؟ کامیابی یہ ہوتی ہے کہ جو رافیل, جو انڈیا کا غرور تھا, ہمارے شاہینوں نے اس کو زمین بوس کیا ہے. اس میں جو کچھ پائلٹس بھی پکڑے گئے, کچھ فوجی بھی پکڑے گئے, اور ان کو جلد میڈیا پہ بھی لایا جائے گا, ان کو چائے بھی پلائی جائے گی. تو آپ کیا سمجھتے تھے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اور کیا پاکستان آپ کو اس کا جواب میں آپ کو خیر سگالی کا پیغام بھیجے گا کہ آ جائیں جی, او جی بس جی ہم سے غلطی ہو گئی جی, ہم تسلیم نہیں. پاکستان جواب دے گا. پاکستان نے جواب دیا ہے, گھر میں گھس کے مارا ہے. او بھائی 4-5 گھنٹوں میں آپ کے 5 طیارے گر گئے, کیا جنگ کرو گے؟ کہاں کی جنگ؟ کائے کی جنگ؟ وہ تو تم 3 گھنٹوں میں ہار گئے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. انجوائے, اب دیکھیں نا, وہ کہتے تھے جی کہ انجوائے, تو اب انجوائے کریں جی, اب واقعی میں انجوائے کریں آپ لوگ. بھارت نے 6 مقامات پہ 24 حملے کیے, 6 مقامات پہ 24 حملے کیے. ابھی تک کی جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہے کہ بھارت نے جو رات کی تاریکی میں پاکستانی سویلین آبادی پہ 6 جگہوں پہ 24 حملے کیے, ٹھیک ہے. اس میں ہمارے 8 شہری شہید ہوئے پاکستان کے, لیکن ISPR نے ابھی آ کے کہا ہے کہ ہم اپنے ایک شہید کے خون کا بدلہ لیں گے, اور بدلہ ایسا لیں گے کہ صرف لیں گے نہیں, لے لیا بھی ہے. جو بھارت کا جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تھا وہ تباہ کر دیا ہے, 6 طیارے گرا دیے, سوری 5 طیارے گرا دیے. تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کیا کوئی معمولی کوئی اس کا جواب ہے؟ جو کہتے تھے نا کہ پاک فوج کی ہمیشہ بس بات, تو آ کے دیکھیں کہ پاکستان نے ان کو گھس کے کیسے مارا ہے, کیا کیا ہے یہ ان کے ساتھ. 3 گھنٹوں کی جنگ میں جس کے 5 طیارے زمین بوس ہو جائیں, سمیت رافیل کے, جس کو وہ اپنا غرور کہتے ہیں,
اور پاک فضائیہ کا بال بیکا نہیں کر سکے تو وہ کریں گے پاکستان کے ساتھ جنگ؟ وہ بھائی کا جا کے گائے کا موتر پیو تم لوگ پاکستان سے جنگ کرنے کے قابل ہو؟ بے شرمو. بھارت میں جس طرح سے تم لوگوں سے ہندتوا کی وجہ سے آر ایس ایس کی وجہ سے تمام اقلیتیں تم لوگوں سے تنگ ہے، سکھ وہاں پہ تنگ ہے، مسلمان وہاں پہ تنگ ہے، باقی سارے وہاں کی اقلیتیں تم لوگوں سے تنگ ہے. تم لوگ سمجھتے تھے کہ تم لوگ اس صورتحال میں پاکستان کے ساتھ جنگ کر کے جیت جاؤ گے، یہ حملے کر کے پاکستان چپ بیٹھا رہے گا. ہم مانتے ہیں کہ ہم معاشی طور پہ شاید تھوڑے سے کمزور ہیں، لیکن ہماری ایمانی جو قوت، ہماری ایمانی جو طاقت ہے وہ تم لوگوں سے کئی سو گنا زیادہ ہے. اس کا مظاہرہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا. دیکھیں ذرا انٹرنیشنل میڈیا ذرا چیک تو کریں کیا کہہ رہا ہے، کس طرح تھو کر رہا ہے، کس طرح تھو کر رہا ہے. پاکستان کا جو جواب تھا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اس کا آپ ذرا دیکھیں کہ پاکستان نے بھارتی فوج انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو اس کو تباہ کر دیا ہے. کوئی معمولی بات ہے بھائی؟ یہ کوئی ایسے شف کرنے سے تو نہیں ہوا. ہم نے کہا تھا آپ کو کہ نہ کریں ورنہ ہم آپ کو وہاں ماریں گے کہ جہاں سے تم لوگوں کی نسلیں یاد رکھیں گی. تو پاکستان نے پھر مارا ہے وہاں پہ، دیکھیں ذرا چل کے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو لگ سمجھ جائے گی کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں ذرا 5 طیارے مار گرانا 3 گھنٹوں میں. کوئی خالہ جی کا گھر ہے؟ کس نے کیا ہے یہ؟ پاک فضائیہ نے کیا ہے. پاک فضائیہ نے تم لوگوں کا غرور رافیل اس کو جس طرح زمین بوس کیا ہے. کوئی مذاق ہے یہ؟ مذاق ہے یہ کوئی؟ آؤ نا ذرا بتاؤ تم لوگ کیسے ہوتی ہے ایئر سٹرائک. ذرا کراس تو کرو اب بارڈر. اب روتے رہو ساری زندگی روتے رہو. جو انڈین انلیگل آکوپائڈ کشمیر میں جو ایئر بیس کے اوپر پاکستان نے جو اس وقت حملہ کیا ہے، ناظرین آپ لوگ دعا کریں، آمین ضرور کہیں کہ وہاں سے ایسی خبریں آنے والی ہیں کہ انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ہمارے بھائی ان کے چنگل سے ان کی جو ظلم و ستم کی ایک طویل داستان، اس سے بھی انشاءاللہ ان کو آزادی ملنے والی ہے. یہ سمجھ کیا رکھا تھا انہوں نے پاکستان کو، پاکستان کی آرمی، پاکستان کی افواج پاکستان سارے اس وقت جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے. آپ لوگوں نے کیا سمجھا؟ او بھائی 5 طیارے 3 گھنٹوں میں گر گئے تم لوگوں کے. ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گیا، ایک ڈراؤن گر گیا. سوری میں 1 گھنٹے سے مسلسل بول رہا ہوں، سوری 2 گھنٹوں سے تقریباً. پھر اوئے ہوئے کیا خبریں کیا آ رہی ہیں یار. انٹرنیشنل نیوز دیکھ رہے ہو کیا آپ؟ وہ انڈینز، ہیلو انڈینز بلڈی باسٹرز، دیکھ رہے ہو کیا؟ اور دیکھو آ کے کیا ہو رہا ہے تم لوگوں کے ساتھ. بے شرمو، رات کو اندھیرے میں وار کرتے ہو. آؤ نا ذرا دیکھو. بڑی خبر جی، بریکنگ نیوز. اوئے ہوئے 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 ہوئے، پاکستان نے بھارتی فوجیوں کو زندہ پکڑ کے قیدی بنا لی ہے. بتاؤ اب کیا ہوگا؟ چائے پیو گے؟ ٹی واز فینٹاسٹک. وہ ہر دفعہ چائے پی کے چلے جاتے ہو یار. کتنے بے شرم، بے غیرت اور بزدل اور انتہا درجے کے کمینے ہو تم لوگ. 3 گھنٹوں میں یہ کریں گے جنگ، یہ پانی بند کریں گے. وہ کر لیا پانی بند، وہ ٹھنڈے ہو گئے ہو، وہ سکون میں ہو. وہ 6 طیارے گر گئے تم لوگوں کے. کتنے؟ 5 طیارے، سوری 5 طیارے، ایک ڈراؤن، ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گیا. اور پتہ نہیں کتنی 40 وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو پوسٹیں جو ایل او سی کے اوپر وہ چھوڑ کے تم لوگ بھاگ گئے. یہ تو 3 گھنٹے ہیں بھائی. یہ اگر 3 دن ہوں گے تو آپ بتائیں ذرا کہ کیا ہوگا بھارت دیش کا. اور یہ فلم کی شوٹنگ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ ریئل میں بیٹل ہو رہی ہے. اور یہ بیٹل ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر کی قیادت میں ہو رہی ہے. اور تم لوگوں نے کو امریکہ نے بتایا
आर्टिकल लिख के बताया कि आसम मनीर सनफे वो इस वक्त इतना ताकतवर आर्मी चीफ है कि जो अगले मोर्चों पे जाके अपने जवानों के हौसले बुलंद कर रहे हैं। मर्दे अहन है वो मर्दे अहन है। ये तो लिख के बताया भाई, बाकायदा आर्टिकल लिखा अमेरिका ने, और तुम लोगों को नहीं पता चला इस बात का। वो वसीम बदामी साहब भी बेचारे, उनका भी चीख चीख के गला वो बंद हो रहा है मेरी तरह। लेकिन क्या करें यार, हमारी खुशी का लेवल ऑफ एक्साइटमेंट हमारा कहां है, पता आपको? नहीं पता आप लोगों को। ओ बेशर्मो, बेहयाओ, और यहाँ पे झंडे भेजने से बेहतर है इंडियंस ब्लडी कि तुम लोग देखो तो सही तुम लोगों के साथ हुआ क्या है। सुनो क्या हुआ है, सुनो। तुम लोगों ने रात को अंधेरे में सिविलियन आबादी को टारगेट किया आजाद कश्मीर में, पाकिस्तान में सिविलियन आबादी को टारगेट किया। उसका जवाब तुम लोगों को क्या मिला है? जवाब उसका तुम लोगों को मिला है, ये जवाब मिला है, 5 Indian jets shot down. What? Listen very carefully. 5 Indian jets shot down अभी तक। फिर पाकिस्तान ने भारतीय फौजी एक जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर था उसको तबाह कर दिया, एक ड्रोन मार गिराया, 40 जो पोस्ट थी उससे आप लोग बैकआउट कर गए। और तुम लोग लड़ोगे जंग, और तुम लोग हमें भाषण दोगे, तुम लोग कहोगे पानी रोकेंगे। बेशर्मो, बेहयाओ। नाज़रीन, ये अभी तक की सूरत हाल, बहुत बड़ी सूरत हाल, बहुत ही गंभीर सूरत हाल। आप इंडियन मीडिया तो देखें आप लोग यार, खुदा का खौफ करो। इतने बेशरम हो, इतने बेहया हो, इतने बेगैरत हो तुम लोग कि तुम लोग अपने 5 त्यारे गिरा के अपने सैकड़ों फौजियों को कैदी बनवा के एलओसी से पता नहीं कितनी पोस्टों से भाग के अभी भी तुम लोग चीख रहे हो, अभी भी तुम लोग चिल्ला रहे हो कि हम भाई क्या हो तुम, जरा आओ तो सही। ये तो रात थी, अभी दिन तो होने दो। तुम लोगों को नुकसान अपना नजर तो आए, फिर करना वावेला। आई एम सॉरी। क्या खबरें यार, इंटरनेशनल मीडिया देख रहे हो तुम लोग? देख रहे हो इंटरनेशनल मीडिया? और देखो यार, ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं यार, तुम इंटरनेशनल मीडिया तो देखो भाई। तुम लोग नहीं देख रहे। तुम लोग पाकिस्तान ने भारत के, बड़े आराम से बता रहा हूं भाइयों, जो इंडियन ये जो झंडे भेज रहे हो नीचे तुम लोगों के ऊपर, लाने तो, और सुनो तो सही भाई। तुम पता है क्या हुआ है? पता है क्या हुआ है? अभी तक 12, 1, 2, 3, 4 घंटों में आपके 5 त्यारे उनको गिरा दिया गया है पाकिस्तान की फजाइया की जानब से। पाकिस्तानी फजाइया का अभी तक एक बाल भी बेका नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। कई पोस्टें तुम लोगों की तबाह कर दी हैं, जो पोस्टें वहां पे छोड़ के भारतीय फौजी भाग गए, वहां से बैकआउट कर गए। उसके बाद क्या हुआ है? पता है? उसके बाद जो आपका ब्रिगेड हेडक्वार्टर था उसको तबाह कर दिया गया। इससे बड़ी खबर क्या होगी? ये तो तुम लोग भारतीय मीडिया चैनल के ऊपर चला ही नहीं रहे। मेरा 2 घंटों से चीख के मैंने अपना गला फाड़ दिया कि भाई तुम लोगों के बस में नहीं है जंग करना तुम लोगों के बस में नहीं है। जंग के लिए ईमानी कुव्वत चाहिए, और गाय का मूत्र पीने वाले जंग करेंगे? बेशरम, बेहया। रात की तारीकी में आके तुम लोग हमला करते हो और फिर कहोगे कि हम जंग जीतेंगे। और बेशर्मो, देखो तो सही हुआ क्या है, शाहीनों ने किया क्या है तुम लोगों के उस गरूर के साथ। हमारा गरूर, हमारा राफेल ये करेगा। वो राफेल तो सारे जमीन बोस हो गए, ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हो गया। लो जी, अब सुनो जरा इंटरनेशनल। पाकिस्तान शूट्स डाउन 5 इंडियन जेट्स। इंटरनेशनल मीडिया वो चला रहा है वहां पे, वो सारा कुछ चला रहा है। अमेरिका के सदर ने आके कह दिया, अमेरिका के सदर ने आके तुम्हारे मुंह के ऊपर थूक दिया
کہ تم لوگوں نے یہ جو کاروائی کی ہے یہ انتہائی شرمناک ہے. اور شرمناک کا لفظ تو پتہ ہے تم لوگوں کو شرمناک کسے کہتے ہیں؟ اور تم لوگوں کی تو پیدائش ہی شرمناک ہے، بے شرمو. اب دیکھو ذرا تو پاکستانی قوم کو دیکھو، وہ سڑکوں پہ آ گئے یار، وہ سڑکوں پہ آ گئے. ذرا چیک تو کرو پاکستانی قوم کو، پرچم لے کے سڑکوں پہ آ گئے پاکستانی قوم ساری. میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس وقت تم لوگوں کی یہ چترول چھوڑ کے جاؤں سڑکوں سے تم لوگوں کو دکھاؤں کہ وہاں پہ کیا حالت ہے. پاکستان کی ساری قوم سڑکوں پہ نکل آئی ہے، افواج پاکستان کے نعرے لگاتی ہوئی، جشن مناتی ہوئی. تم لوگ جنگ کرو گے. آزاد کشمیر کے بارڈرز کے اوپر پتہ ہے کیا اعلانات ہو رہے ہیں؟ آزاد کشمیر کے بارڈر کے اوپر اعلان یہ ہو رہے ہیں کہ افواج پاکستان ہمیں اجازت دے کہ ہم بارڈر پہ جا کے ان کا تیا پہنچا کر دیں. وہاں کے نوجوان آزاد کشمیر کے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے افواج پاکستان کے ساتھ، شانہ بشانہ کھڑے افواج پاکستان کے ساتھ. تم لوگ بھی دکھاؤ اپنی پبلک کو ذرا ٹی وی پہ آ کے کہ تم لوگوں کی پبلک کتنی کھڑی ہے، انڈین بلیڈی باسٹرز. اور تم لوگ ہو کون یار؟ یہاں پہ جھنڈے بھیجنے سے جیت نہیں ہوگی تم لوگوں کی. اپنی اس کو کہو، سینا کو کہو کہ وہ ذرا اپنے جو ہے نا ٹانگوں میں جان ڈالے. تم لوگوں کی ٹانگوں میں جان نہیں ہے. تم لوگوں کے تیارے تو ایسے لڑکتے ہیں جیسے یہاں پہ جو ہے نا وہ تھوک والے جہاز نہیں گرتے. جتنے بھی پاکستانی آڈینس یہاں پہ مجھے دیکھ رہی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں، چینل کو سبسکرائب کریں. چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب لازمی کرنا ہے، اور آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اس کو گروپس میں شیئر کریں. سرپرائزز ملنے والے بڑے بڑے سرپرائزز ملنے والے بڑے بڑے سرپرائزز ملنے والے. کوئی چھوٹے سرپرائز آپ کو نہیں ملیں گے انشاءاللہ. تگڑے سرپرائز ملیں گے، تگڑے سرپرائز. پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ 5 طیارے گرا دیے بھارت کے 4 گھنٹوں میں 5 طیارے گرنا. اور تم لوگوں کو پتہ ہے کہ 4 گھنٹوں میں 5 طیارے گر جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گیا. پھر کچھ فوجیوں کو ہم نے قیدی بنا لیا. پاکستان کی بہادر افواج نے کچھ فوجیوں کو، انڈین ناپاک انڈین بزدل آرمی کے نوجوانوں کو قیدی بنا لیا. ان کو چائے پلائی جائے گی، ان کو ہم بتائیں گے، ان کو چائے پلائیں گے، اور پھر ہم ان کو کہیں گے کہ یہ کہو، نعرہ لگاؤ پاکستان زندہ باد. ساتھ یہ کہو جو تمہاری روایت ہے کہ the tea was fantastic. او بے شرم ہو. اور کوئی مودی کو سمجھا دیتے، اس کے جو یہ جو دماغ ہے اس پہ ہتھوڑے سے کوئی ٹھوکر مار دیتے کہ نہ کرو. یہ پاکستان کی آرمی دنیا کی مضبوط ترین آرمی ہے. پاکستان کی آرمی دنیا کی نمبر 1 آرمی ہے. پاکستانی آرمی کے ساتھ چلے ہو لڑنے. سنو، اب کان کھول کے سنو. انشاءاللہ العزیز مقبوضہ کشمیر جو انڈین انلیگل آکوپائیڈ کشمیر ہے، جلد وہاں پہ پاکستان کا پرچم لہرانے والا ہے. تم لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا؟ وہاں کی ایئر بیس کے اوپر کیا ہوا ہے؟ بے شرمو ذرا پتہ تو کرو. ذرا انڈین میڈیا کے اوپر یہ چلاؤ تو صحیح کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے. کہیں کسی انڈین میڈیا اگر جھوٹ اپنے لوگوں کو انڈیا کی مودی بھی، وہاں کا گودی میڈیا بھی اپنے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے. اپنے لوگوں کو سچ نہیں دکھاتے، یہ اپنے لوگوں کو سچ بتاتے ہی نہیں ہے. ابھی تک کسی نے نہیں کہا کہ ہمارے جو ہے نا 5 جیٹس شوٹ ڈاؤن ہو گئے، کسی نے نہیں کہا. لیکن ہم ان کو انٹرنیشنل میڈیا وہ باقاعدہ وہاں پہ تصویریں چلا کے پوری مووی چلا رہا ہے. وہ کوئی شرم کرو یار، بے شرمو. تم لوگوں نے کیا سمجھا اکشے کمار فلم کی شوٹنگ کر رہا ہے، اجے دیوگن کر رہا ہے، سلمان خان کر رہا ہے، شاہ رخ خان کر رہا ہے، تو وہ جائے گا ایک پستول لے گا، دس 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 وہ سارے بارڈر کے اوپر سب کو گرا دے گا. نہیں ہوئے بے شرمو، نہیں، ایسے نہیں لڑی جاتی جنگیں. آ کے پتہ کریں ذرا، کلاسیں اس کے بعد لیجئے گا. حافظ سید جنرل عاصم منیر جو ہمارے سپہ سالار ہیں، یہ ان کی جو خدادات صلاحیتیں ان کے اندر ہے. پتہ آپ کو کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ بتاؤں ایک دفعہ پھر جو نئے آڈینس آئے. 4 گھنٹوں کی جنگ میں بھارت کے بزدلانہ جو حملہ تھا رات کی تاریکی میں، پاکستان کے 6 مقامات پہ 24 انہوں نے حملے کیے. 24
میزائل داغے جس میں 8 پاکستانی جو نہتے شہری تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کو شہید کیا گیا، جس میں بچے بھی شامل تھے، اور ساتھ ہی مساجد کو اٹیک کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، سیویلین آبادی کو اٹیک کیا گیا، سیویلینز کے اوپر تم لوگوں نے رات کی تاریکی میں شب خون مارا ہے، بے شرمو۔ اس کا جواب تم لوگوں کو یہ ملا ہے، جواب تم لوگوں کو یہ ملا ہے کہ 4 گھنٹوں کے اندر تم لوگوں کے 7 طیارے شوٹ ڈاؤن کر دیے، تم لوگوں کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا، تم لوگوں کے ڈرون مار گرائے، تم لوگوں کی 20 سے 24 پوسٹ خالی چھوڑ کے تم لوگ ایل او سی سے بھاگ گئے ہو، تم لوگ لڑو گے پاکستان کی آرمی سے۔ اور بے شرمو ذرا اپنی میڈیا کے اوپر اپنا سچ تو دکھاؤ۔ یہاں پہ جھنڈے بھیجنے سے کیا ہوگا؟ یہاں پہ تم لوگ جھنڈے بھیج رہے ہو آ کے، پاکستانی آڈینس سے گزارش ہے کہ یہ جو کمنٹس میں جھنڈے بھیج رہے ہیں ان کی بھی چھترول کریں، یہ ہے چھترول کے قابل۔ ہم تو سمجھا رہے تھے ان کو کہ مودی اپنی عوام کو دیکھیں، عوام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن عوام کو مودی نے سچ بتایا ہی نہیں ہے۔ مودی یہ سمجھتا تھا کہ میں بہت طاقتور ہوں، آبادی میں زیادہ ہونے سے تم طاقتور ہو جاؤ گے۔ آبادی میں زیادہ ہونے سے کوئی بھی ملک کمزور ہوتا ہے، تم لوگوں کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ پاکستان 23 کروڑ کا ملک ہے، لیکن آرمی نمبر 1 ہے، ڈیفنس نمبر 1 ہے، الحمدللہ ہمیں اس کے اوپر فخر ہے۔ پتہ چل گیا ہوگا تم لوگوں کو اب کہ ایئر سٹرائک کسے کہتے ہیں، پتہ چل گیا ہوگا کہ کسی کے گھر میں گھسنا کسے کہتے ہیں، اب پتہ چلا ہے کسے کہتے ہیں۔ وہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جو راک کا ڈھیر بنا ہوا ہے، جا کے اس کو صبح دیکھیے گا، اس راک کو اس کی اپنی چیتاؤں کے اوپر لگائیے گا، پھر تم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کسی کے گھر کے میں گھسنا کسے کہتے ہیں، اور پھر وہاں پہ گائے موتر پی کے وہاں پہ اپنا سوگ بنائیے گا تم لوگ۔ 5 طیارے گر گئے، 5 طیاروں کو مار گرایا، کوئی معمولی مذاق ہے یہ؟ پھر آپ دیکھیں کہ سفارتی سطح کے اوپر پاکستان کی کامیابی، میں سمجھتا تھا کہ امریکہ اس وقت جو ہے نا کوئی اس طرح کی کوئی بات کرے گا، لیکن امریکن صدر کا بیان اس نے کہا کہ بھارت نے ایک شرمناک کام کیا ہے، انتہائی گھٹیا کام کیا ہے رات کی تاریکی میں بزدل حملہ کر کے۔ کیا کرو گے اب تم لوگ؟ دنیا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ حملہ بھی تم لوگوں نے کیا، رات کی تاریکی میں کیا، سیویلینز کے اوپر کیا، اور پھر اس کے جو جواب تم لوگوں کو ملے، اوئے ہوئے ہوئے، ذرا تو دیکھو تو صحیح انٹرنیشنل میڈیا یار، تم لوگ دیکھتے نہیں ہو۔ اپنے تم لوگ وہ سوامی اور پتہ نہیں کس کس جھوٹے اور ان کو گودی میڈیا کو تم لوگ سن رہے ہو، وہ جو پرومپٹ کے اوپر دیکھ کے وہ بول رہے ہیں، اور بھائی ان کو بھی سنو۔ انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے، الجزیرہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہتے ہیں نیو یارک ٹائمز کیا کہہ رہا ہے، لنڈن ٹائمز کیا کہہ رہا ہے، اسکائی نیوز کیا کہہ رہا ہے، الجزیرہ انگلش کیا کہہ رہا ہے، اور تم لوگوں کی ناکامیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے انٹرنیشنل میڈیا۔ تم لوگوں کے 5 گرے ہوئے وہ جو تم لوگوں کا غرور تھا نا، رافیل ہمارا غرور ہے، رافیل یہاں سے گھسے گا تو وہاں سے نکلے گا تو یہ کر کے آئے گا، کر لیا اس نے، وہ زمین بوس گرا پڑا ہے زمین کے اوپر۔ پھر سونے پہ سہاگا، تم لوگوں کا بریگیڈ ایک ہیڈ کوارٹر پورا تباہ ہو گیا کانسٹیبلری کا، تم لوگ کرو گے یار پاکستان کا مقابلہ؟ یہاں پہ آ کے جھنڈے بھیج رہے ہو کہ ہماری سینا، ہماری یہ، تم لوگوں کی اوقات ہے پاکستان کا مقابلہ کرنے کی؟ 5 طیارے تم لوگوں کے 3 گھنٹوں کے اندر زمین بوس ہو گئے، 5 طیارے، اور ایک ہیڈ کوارٹر، 40 پوسٹیں تم لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے ہو۔ یہ تو 4 گھنٹوں کی سٹوری ہے میرے بھائی، یہ تو 4 گھنٹوں کی سٹوری ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا ذرا بتاؤ نا، اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا کے وزٹ کرے گی، جب انٹرنیشنل میڈیا تم لوگوں کی جو چھتر جو کیچڑ کے اندر مار کے نا، چھتر بھگو کے تم لوگوں کے چہرے پہ مارے جائیں گے، بلکہ مارے جا رہے ہیں، وہ تو ابھی مار رہے ہیں، اور تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تم لوگوں کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اوپر سے سونے پہ سہاگا کہ انڈین میڈیا، انڈین سرکار اپنے ہی لوگوں کو سچ نہیں بتا رہا، اپنے ہی لوگوں سے جھوٹ بول رہا ہے، ان کو اندھیرے میں رکھ رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جی ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ بڑی ہی
خوشی سے, بڑے مسرت سے, بڑی ہی میرا لیول آف ایکسائٹمنٹ اس وقت اتنا ہائی ہے یار کہ میں پچھلے 2 گھنٹوں سے, پتا ہے اس سے پہلے میں نے فیس بک پہ لائیو کیا ایک 15 منٹ آدھا گھنٹہ وہ ہو گیا, پھر میں پوری اس کے اوپر دیکھتا رہا کہ کیا کیا ہوا ہے, آدھا گھنٹہ وہ ہو گیا, اور ابھی تقریباً 1 گھنٹہ اور 6 منٹ آپ کے ساتھ لائیو ہو گئے ہیں. تو ذرا سنیں کہ اس دوران شاہینوں کا جوابی وار, بھارت کا غرور, رافیل, زمین بوس, تباہ طیاروں میں 3 رافیل, 1 ماگ اور 1 SU-30 شامل ہیں. جی بتائیں, 3 رافیل کتنے دیے تھے تم لوگوں کو کسی نے رافیل؟ بتاؤ نا, کیا جواب دو گے ان کو؟ کیا بنا رافیلز کا؟ رافیلز کہاں گے؟ کہنا کہ وہ آ کے گھر میں گھس کے مار گئے شاہین. کون؟ اقبال کے شاہین. اقبال کو جانتے ہو؟ جس نے کہا تھا اقوام کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ وہ اقبال کے شاہین ہو. اور بے شرمو, بے حیاؤ, تباہ طیاروں میں 3 رافیل, 1 ماگ اور پتہ نہیں کیا جاریت کے جواب میں برتری حاصل کر لی, فوجی ہم نے گرفتار کر لیے, تم لوگ پوسٹیں چھوڑ کے بھاگ گئے, تم لوگ کیا کہتے ہیں ڈراؤن تم لوگوں کے مار گرائے, ہم نے انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر, انلیگل آکوپائڈ کشمیر میں گھس کے وہاں ایئر بیس کے اوپر جو کچھ کیا ہے اس کی خبریں ابھی آنی ہیں. ابھی ہمارے پاس بڑے بڑے سرپرائز ہیں تم لوگوں کے لیے, ایسے سرپرائز ہیں کہ جب وہ سرپرائز آئیں گے تو تم لوگ بھی کہو گے بھائی یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. مودی تو اس وقت گائے موتر پی کے وہ بے ہوش ہوا ہوگا, امت شاہ بھی پی کے ٹن ہوا ہوگا, تم لوگوں کو ہائی جیک کیا ہوا ہندوتوا کے ان RSS کے گنڈوں نے. اور یہ گجرات نہیں ہے جس کے اوپر تم لوگ چر دوڑو گے, جہاں پہ بچرز کی طرح, جہاں پہ تم ٹکا بوٹیاں تم نے بنائی تھی, بچر آف گجرات. یہ پاکستان کی آرمی ہے, یہ بات یاد رکھو, جو جذبہ ایمانی کے ساتھ لڑتی ہے. پتا چلا اب کیا ہوتا ہے؟ لڑائی کسے کہتے ہیں؟ جنگ ہوگی, پانی روکیں گے, روک لیا ہے تم لوگوں نے پانی, اس کے اوپر بھی سرپرائز دیں گے آپ کو انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے افواج پاکستان نے پاکستانی قوم کا جو سر تھا وہ فخر سے بلند کیا ہے. پاکستانی قوم کو جو اسپرٹ تھا, ان کا جو مورال تھا, کہتے یہ ہیں کہ قوم کا مورال یا فوج کا مورال قوم کے رویے سے بہتر ہوتا ہے, لیکن یہاں فوج کے رویے سے قوم کا مورال بہتر ہوا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. پرفارمنس ایسی پرفارمنس کہ میچ شروع ہوا, کس نے شروع کیا پتہ ہے؟ انڈیا نے شروع کیا. رات کے 12 بجے میچ شروع کیا انڈیا نے. جب میچ شروع ہوا, میدان سجا, تو اوپننگ جو ہمارے جو سٹرائک بالر تھے مین, وہ تھے شعیب اختر. سمجھ یہ لیں کہ شعیب اختر نے آتے ہی پہلے ہی اوور میں ایک باؤنسر, ایک کی کھوپڑی گئی, ہیلمٹ باؤنڈری سے باہر, دوسرا باؤنسر دوسرے کی کھوپڑی گئی, تیسرا باؤنسر تیسرے کی کھوپڑی گئی. وہ کرتے کرتے ابھی 5 ہو گئے, جن میں 3 رافیلز ہیں. اوبر رافیل, بھارت کا غرور, یہی کہتے تھے نا ہمارا غرور ہے. 5 طیارے مار گرائے ہیں, 1 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا ہے, اور 40 پوسٹوں سے بھاگ گئے ہیں. یہ ابھی تک کی کامیابی ہے. پتہ ہے تم لوگوں کو سفارتی سطح پہ, خارجی بارڈر پہ کیا ہوا ہے؟ اس کا بھی تو پتا ہوگا نا. امریکن صدر نے آ کے کہا ہے کہ بھارت نے رات کی تاریکی میں جو بزدلانہ کاروائی کی ہے یہ شرمناک ہے. پتا آپ کو؟ یہ انڈیا کے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے کہا ہے, میں نے نہیں کہا. اس نے کہا کہ یہ شرمناک ہے. پاکستان شوٹ ڈاؤن 5 انڈین جیٹس.
यार ये कितनी बड़ी खबर है, कितनी बड़ी खबर है। ख्वाजा आसफ साहब ने आके दिल और खुश कर दिया। यकीन माने मेरा दिल कर रहा था मैं अभी ठंडा पानी वो मैंने रखा हुआ है वो मैं पीऊं, लेकिन वो खबर सुन के ही मेरा दिल इतना ठंडा हो गया कि मेरी प्यास बुझ गई। उन्होंने कहा कि 5 जेट्स गिराए, उसके साथ हमने पता नहीं कई फौजी इनके जिंदे पकड़ लिए, उनको चाय पिलाएंगे, उनसे पाकिस्तान का नारा लगवाएंगे, उनसे कहलवाएंगे कि द टीम वाज फैंटास्टिक, वो खुद कहेंगे, हम नहीं कहलवाएंगे। लिहाजा भारत ने बहुत मार खा ली है, तो है इससे इनका जो है ना होश अब ठिकाने आ जाएगा। ऐसी मार के हा दिल करता है, पता है बंदा क्या करे। हा अपने सिपा सलार के ऊपर हमें फख्र है, अफवाज पाकिस्तान के एक एक जवान पे हमें फख्र है, अपनी कौम की यूनिटी के ऊपर हमें फख्र है। कश्मीर से लेके कराची तक, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में भी इस वक्त जो मैसेज है वो है यूनिटी का, वो है प्यार और मोहब्बत का, और वो है बुज़दिल दुश्मन के खिलाफ मुतैद मुनज़्ज़म और मुतैद और मुनज़्ज़म रह के उनका मुकाबला करने का। और मुकाबला हमारे जो फ्रंट लाइन, हमारी जो आर्मी है, हमारी जो पाक फज़ाई है, हमारी जो एयर फोर्स है, उसने क्या किया है पता है? हाँ, उसने ये किया है कि 5 त्यारे जिनमें 3 राफेल, यार जब मैं राफेल कहता हूं ना तो मुझे मेरी हंसी निकल आती है खुद से ही कहीं से हंसी निकल आती है मेरी। मैं हंसना नहीं चाहता, जंगी माहौल है भाई, कौन हंसता है जंग में? कोई हंसता है? पागल ही होगा मुझे। लेकिन मैं पिछले दिनों मैंने इतना इंडियन मीडिया सुना, आप यकीन माने इतना इंडियन मीडिया मैंने पिछले दिनों सुना कि मैं हर 5 मिनट के बाद इंडिया का चैनल लगाता था, वो देखता था। उसमें पता क्या कहा जाता था? हम निशान इबरत बना देंगे, हमारी सेना तुम लोगों की बोटियां नोचेगी, हमारे पास राफेल है। वो फिर पीछे से राफेल आता था, शू करके ऐसे जाता था, राफेल आता था ऐसे करके जाता था। वो राफेल उनका जब सामना होता है शाहीनों के साथ रियलिटी में, तो पता है क्या होता है? 3 घंटों में 3 राफेल त्यारे गिर गए, साथ 2 और त्यारे गिर गए। फिर क्या हुआ पता है? क्या हुआ फिर यह हुआ कि एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऊपर कब्जा कर लिया पाकिस्तान की आर्मी ने, तबाह बर्बाद कर दिया उसको। सॉरी, कब्जा नहीं किया, उसको तबाह कर दिया, उसको राख का ढेर बना दिया। जिंदे तुम लोगों के फौजी हमने गिरफ्तार कर लिए। तो ये 3 घंटों की स्टोरी है भैया, 3 घंटों की स्टोरी। और 40 पोस्टों से एलओसी के ऊपर तुम लोग बैकआउट कर गए हो। इंशाअल्लाह अजीज वो वक्त दूर नहीं है कि जब हम यानी कि कश्मीर हमारा है, आजाद कश्मीर, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर किसका है? वो हमारा है। उसके ऊपर बहुत जल्द पाकिस्तान का परचम, सब्ज हलाली परचम लहराने वाला है। सब बोलो इंशाअल्लाह, कमेंट्स में बोलो इंशाअल्लाह। ये जो इंडियन यहाँ पे ये झंडे भेज रहे हैं ना, आप तुम लोगों को नजर आ रहे हैं नीचे कमेंट्स में, इनको भी जवाब दो और इनको बताओ कि तुम लोगों के साथ पिछले 3 घंटों में जो हुआ है, तुम लोग दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हो। पता है तुम लोगों के साथ क्या हुआ है? बेशर्मो, बेहयाओ। हमें फख्र है अपनी आर्मी के ऊपर, फख्र है। मैं रात को बैठा था, अंधेरा था, बाहर सुबह हो गई है, और ये सुबह पता है इंडिया की बर्बादी, ये सूरज जो निकला है इंडिया की बर्बादी का सूरज है। ये जो तुलू हुआ है, ये इंडिया की बर्बादी लेके तुलू हुआ है ये सूरज। तैयारों में 3 राफेल, एक मग 29 और एक SU-30 शामिल है। थोड़ी देर में भारतीय फौजी अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए, कोई गिरफ्तारी नहीं। जवाब में दुश्मन को 5 त्यारे मार गिराए। भारतीय फौजी अपनी पोस्टें छोड़कर भाग गए हैं। वजीर दफा ख्वाजा आसफ,
بہت بڑی خبریں آ رہی ہیں بھیا بھیا، بہت بڑی خبریں آ رہی ہیں، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ جو انڈین میڈیا نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں ان کا سچ سننا چاہ رہا ہوں۔ میں یہاں سے یہ دیکھیں، میں یہ چینل چینج کر 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 کے تھک گیا ہوں۔ میں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ان لوگوں کی اتنی چھترول ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے۔ جتنے بھی لوگ اس وقت لو فرام بنگلہ دیش میں آپ لوگ سے پاکستانی آپ لوگوں سے لو یو ٹو کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش والوں، آپ نے بھی خوش کر دیا ہے، تو انشاءاللہ بنگلہ دیش کے لوگوں یاد رکھو کہ یہ جو انڈیا نے اس خطے میں ظلم و ستم کا یہ جو بازار گرم کر رکھا ہے، اس کا اب سورج غروب ہونے والا ہے۔ باقاعدہ طور پہ یہ جو سٹیٹ ٹیررزم کرتے ہیں مختلف ممالک میں، اس کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ اب انشاءاللہ ان کو ایک ایسی کڑی جو ضرب لگی ہے، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے یہ یاد رہے گی، اور یہ ایسی یاد رہے گی کہ یہ اپنے اتہاس، جسے کہتے ہیں نا ہمارا اتہاس ہے، ان کا اتہاس اب جھوٹا اتہاس ہوگا، کیونکہ یہ سچ لکھ نہیں سکتے۔ یہ جو ابھی چینل کے اوپر سچ نہیں دکھاتے، نیوز چینل کے اوپر سچ نہیں دکھاتے، کیا یہ اپنی تاریخ کی کتابوں میں سچ دکھا سکتے ہیں سچ؟ مجھے بتائیں، نہیں دکھا سکتے یہ سچ۔ ان کے ساتھ جو ستھری ہوئی ہے 4 گھنٹوں میں، ان کے 5 طیارے زمین بوس، جس میں 3 رافیل ہیں، ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گیا۔ ان کا جو غرور تھا وہ زمین بوس ہو گیا رافیل۔ انہوں نے ایل او سی پہ اپنی پوسٹیں چھوڑ کے فوجی بھاگ گئے، کچھ گرفتار بھی ہوئے۔ تو یہ کوئی مذاق ہے؟ کوئی خالہ جی کا گھر ہے؟ اور تم لوگوں نے پنگا لیا ہے افواج پاکستان کے ساتھ۔ ہم دنیا کو بھی یہ بتا رہے تھے۔ ایک ذرا میں آپ لوگوں کو چلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے کے چلتا ہوں، آپ کو میں لے کے چلتا ہوں۔ پہلگام انسیڈنٹ ہوتا ہے 22 کو یا 23 کو اپریل میں، تو انہوں نے 10 منٹ کے اندر 10 منٹ نہیں گزرے، پہلگام انسیڈنٹ کی انہوں نے ایف آئی آر درج کر لی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بارڈر پار سے یہ دراندازی ہوئی ہے، اور وہاں سے پاکستان نے یہ انسیڈنٹ کروایا ہے، یہ دہشت گرد پاکستان نے بھیجے ہیں۔ اچھا، یہ ہوا۔ پاکستان کا اس کے اوپر جواب کیا تھا؟ بڑے تحمل سے، جس کو انٹرنیشنلی تمام فورمز کے اوپر ریکگنائز کیا گیا۔ پاکستان نے یہ کہا کہ انٹرنیشنل کوئی بھی کمیشن بنا لے، اقوام متحدہ کا کمیشن بنا لے، یونائٹڈ نیشن کا کمیشن بنا لے، اس کے اوپر دنیا کا کوئی بھی ایک ایسا آزادانہ کمیشن بنا لے، اور وہ یہ تحقیقات کرے کہ اگر اس میں پاکستان ملوث ہے، پہلگام انسیڈنٹ میں جو ہوا کہاں ہے؟ انڈین انلیگل آکوپائڈ جموں و کشمیر میں۔ وہ کس کا ہے کشمیر؟ کشمیر ہمارا ہے، کشمیر میرا ہے، کشمیر کشمیریوں کا ہے۔ اور تم لوگوں کا کشمیر سے کیا تعلق ہے؟ بلڈی انڈینز، ناجائز تم لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کے اوپر۔ اچھا، پاکستان نے کہا کہ ہم وہاں پر کمیشن بنائیں، اگر پاکستان میں ثابت ہو جاتا ہے تو جو دنیا کا وہ کمیشن کہے گا ہم وہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ انہوں نے یہ بیٹھے اور یہ بیٹھ کے سندھ طاس معاہدہ انہوں نے کہا جی ہم وہ ختم کرتے ہیں، اور پاکستان کا جو پانی ہے وہ روکتے، پاکستان کی ایئر سپیس بند کرتے، پاکستان کے ساتھ ٹریڈ اچھا جی، اس کے اوپر کیا ہوا؟ جب یہ انہوں نے اعلان کر دیا تو پاکستان نے یہی کہا کہ ہم کل نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلاتے ہیں، جس میں سول و عسکری قیادت بیٹھ کے پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نمبر ایک تو یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، جس کو سندھ طاس معاہدہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ یہ ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں تیسرا فریق ایک ورلڈ بینک ہے۔
ٹھیک ہے، پاکستان ہے، تو یک طرفہ طور پہ یہ معاہدہ ختم نہیں کر سکتے۔ اس کے اوپر پاکستان کے افواج نے یہ اعلان کیا باقاعدہ طور پہ کہ اگر یہ ختم کریں گے، پانی روکیں گے یا ابھی جاریت کریں گے تو اس کو ہم ایز اے وار کنسیڈر کریں گے، یعنی کہ پانی روکو گے تو پھر جنگ ہوگی، تم لوگوں کا خون بہے گا وہاں سے۔ یہ ہمارے سپہ سالار نے کہا، یہ ہماری سول و عسکری قیادت نے ایک پیج پہ آ کے یہ بات کہی یا نہیں کہی؟ پھر تم لوگوں نے کہا ایئر سپیس بند کریں گے، ہم نے کہا ہم ایئر سپیس ہی نہیں بند کریں گے تمہاری، ہم تمہارے جو زمینی جو بارڈر ہے اس کو بھی بند کریں گے۔ نہ پاکستان ڈائریکٹلی بھارت کے ساتھ کوئی ٹریڈ کرے گا، نہ انڈائریکٹلی کسی کے ذریعے وہ ٹریڈ ہونے دی جائے گی براستہ جو پاکستان کا جو راستہ ہے اس سے، ساری راہداریاں بند کریں گے۔ وہ بند کر دی، واگا بارڈر بند کر دیا ہم نے۔ ایئر سپیس جب بند کی تو تم لوگوں کو اربوں ڈالر کا وہاں پہ نقصان اٹھانا پڑا یا نہیں اٹھانا پڑا؟ رپورٹ پڑھ لیں تم لوگ جا کے۔ پھر ہم دنیا کو یہ قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہماری حکومت، ہمارے سول و عسکری، ہمارے جو سفارت خانہ ہے، ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں، ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں، جن کی بھی کسی بھی غیر ملکی کسی مندوب سے، کسی بھی غیر ملکی سربراہ مملکت سے، کسی بھی غیر ملکی وزیر خارجہ سے جب بات ہوئی تو پاکستان نے یہ کہا کہ بھارت اس وقت اس کے سر پہ خون سوار ہے، بھارت کے سر پہ خون سوار ہے، اس کو سمجھایا جائے کہ اگر یہ جنگ ہوئی تو یہ اس خطے کو لپیٹ میں لے گی، اس خطے کے لیے اچھا شگون نہیں ہوگا، ہم نے پہل نہیں کرنی۔ لیکن سنیں، پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ میں جلدی سے آپ کو یہ سارا بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو نئے ویورز ہیں ان کو پتہ چلے کہ اصل بات کیا ہے، ہم کیوں بیٹھ کے چلا رہے ہیں، کیوں ہم اپنے گلے یہاں پہ پھاڑ رہے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ آج رات، یہ جو گزشتہ رات جس کو آپ جو 6 مئی کی رات تھی، 7 مئی ہو گیا تھا چونکہ 12 بجے کے بعد انہوں نے یہ بزدلانہ اٹیک کیے پاکستان کے 6 مقامات پہ، جس میں آزاد کشمیر میں مظفر آباد، کوٹلی، ڈسٹرکٹ باغ آزاد کشمیر، پاکستان میں مرید کے، بہاولپور اور شیخو پورہ کے مقام پہ انہوں نے سٹرائکس کی۔ بعد میں انہوں نے سیالکوٹ سیکٹر پہ، بعد میں انہوں نے جیلم ویلی پہ، بعد میں انہوں نے مختلف جو ایل او سی کے سیکٹر سے ان سب کے اوپر انہوں نے بلا اشتعال جو سیویلین آبادی تھی اس کو نشانہ بنایا۔ جب یہ ہوا 12:15 بجے یہ خبر بریک ہوئی اور یہ خبر آگ کی طرح جب پھیلی تو اس کے اوپر پھر ریٹیلیٹ کیا گیا، اس کے اوپر پھر پاک آرمی نے منہ توڑ جواب دیا۔ جواب کیسے دیا؟ جواب یہ دیا کہ ہم نے جب یہاں سے اپنے ٹارگٹس چونکہ لاک کیے ہوئے تھے ان کو جب نشانہ بنایا گیا تو پاک فضائیہ نے کامیابی سے ان کے پہلے مرحلے میں 2 فائٹر جیٹس، جس میں ایک رافیل اور ایک دوسرا تھا، دوسرے مرحلے میں ان کے 2 اور پھر ایک اور، کل ملا کے ابھی تک 5 فائٹر جیٹس کو شوٹ ڈاؤن کیا گیا ہے پاکستان کی ایئر فورس کی جانب سے، پاک فضائیہ کی جانب سے۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ نہیں ہے یہ مذاق، یہ تم لوگوں کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ پھر وہاں پہ تم لوگوں کا ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، اس کو نشانہ بنایا گیا، اس کو تباہ کیا گیا، اس کو برباد کیا گیا، اس کو راکھ کا ڈھیر بنایا گیا، وہاں پہ تم لوگوں کی چتائیں جل رہی ہیں اس وقت۔ مذاق ہے یہ کوئی؟ نہیں ہے مذاق، یہ تم لوگوں کی آنے والی نسلیں بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھیں گی۔ آرمی نے تم لوگوں کو جوابی کارروائی کی، تم لوگوں کے اوپر جب پاک آرمی نے تابڑ توڑ حملے کیے تو تم لوگ وہ پوسٹیں چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گئے۔ کوئی مذاق ہے یہ؟ نہیں ہے مذاق، یہ تم لوگوں کی نسلیں یاد رکھیں گی انشاءاللہ۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ابھی کچھ دیر پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر آئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے آ کے ساری تفصیلات بتائیں کہ کس طرح سے یہ بزدل حملہ کیا گیا۔
کس طرح سے انہوں نے پاکستان کی جو 6 جگہوں کے اوپر 24 میزائل انہوں نے مارے، اور ساری جگہوں پہ سویلینز کو، بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو، مساجد کو نشانہ بنایا گیا۔ بے غیر تو لڑو نا بارڈر کے اوپر افواج پاکستان کے ساتھ، وہاں تم لوگوں کی ٹانگیں کام جاتی ہیں، لیکن تم لوگ نہتے لوگوں کے اوپر تم کا ظلم کرنا تم لوگوں نے گجرات سے، جو بچر آف گجرات، یہ جو مودی تم لوگوں کا پرائم منسٹر، تم لوگوں کا امت شاہ، یہ سارا ہندتوا انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے انڈیا کو۔ ساری اقلیتیں وہاں پہ ان سے تنگ ہیں تنگ یا نہیں تنگ؟ جا کے پتہ کرے سکھ کیا کہتے ہیں تم لوگوں کے بارے میں۔ سکھوں کو تم لوگ کینیڈا سے لے کے وہاں آسٹریلیا تک ان کو مرواتے ہو ٹارگیٹڈ آپریشن کر کے، پھر تم لوگوں سے وہاں پہ مسلمان تنگ ہیں۔ تم لوگ مقبوضہ کشمیر میں جو انڈین انلیگل آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہو تم لوگ کہتے ہو کہ شاید پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھے یہ پاکستانی افواج نے جس طرح تم لوگوں کو پسپا کیا ہے 12 1 2 3 4 5، ابھی 5 گھنٹے ہوئے، 5 گھنٹوں میں 5 طیارے گر کے تم لوگوں کے زمین بوس ہو گئے، 5 طیارے گر کے زمین بوس ہو گئے، ایک تم لوگوں کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گیا، تم لوگ 40 پوسٹوں سے بیک آف کر گئے، اور تم لوگوں نے پاک افواج نے بھارت کو پسپا کر دیا۔ یہ ابھی بڑی خبر آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں ناظرین۔ اس وقت جو بڑی بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ افواج پاکستان نے ان کو پسپا کر دیا ہے، ان کو مکمل طور پہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور اس وقت انہوں نے پوسٹ تباہ کر دی ہے۔ ایل او سی میں بھارت کی جو پوسٹ تھی اس کو تباہ کر دیا ہے، ایک اور پوسٹ، یہ دوسری پوسٹ ہو گئی ہے جس کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ بڑی ہے، میں کوئی لوکل میڈیا دیکھ کے تم لوگوں کو نہیں بتا رہا، یہ میرے سامنے، یہ دیکھیں، یہ میرے سامنے یہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا کے 2-3 چینلز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اسکائی نیوز ہے، الجزیرہ ہے، نیو یارک ٹائمز لگا ہوا ہے یہاں پہ، CNN لگا ہوا ہے یہاں پہ، BBC لگا ہوا ہے یہاں پہ، وہ سارے یہ بتا رہے ہیں کہ بھارت کی جو مکرو عزائم تھے ان کو پاکستانی افواج نے خاک میں ملا کے رکھ دیا ہے۔ مودی کے جو ناپاک عزائم تھے، اب تم لوگ جاؤ، گائے موتر پیو، بیٹھو اور آرام کرو، تم لوگوں کے بس میں جنگ کرنا نہیں ہے۔ افواج پاکستان کا سپہ سالار میں نے کتنی دفعہ بتایا، جنرل حافظ سید عاصم منیر، اس نے تم لوگوں کو گھر میں گھس کے مارا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، گھر میں گھس کے مارنا اسے کہتے ہیں۔ پھر ہائے 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 رافیل، مجھے یار یقین مانے یہ ابھی کتنا 1 گھنٹہ 29 منٹس یہاں ہو گئے، پھر میں نے آدھا گھنٹہ کم و بیش فیس بک پہ لائیو کیا، تو یہ کل ملا کے تقریباً 2 گھنٹے میں کنٹینیوسلی بول رہا ہوں، لیکن میں بالکل اپنے آپ کو فریش، ہر ایک لفظ کے بعد، ہر ایک خبر جو وہاں پہ آتی ہے سامنے انٹرنیشنل نیوز کے اوپر، کوئی لوکل نیوز نہیں یار، میں بھی چاہتا ہوں کہ بالکل ایتھینٹک آپ لوگوں کے ساتھ وہ خبر شیئر کروں کہ کیا ہوگا۔ تو یہ جو تم لوگ کہتے ہو نا، یہ نیچے آ کے کہ لون چاہیے، یہ جو تم لوگ کہتے ہو نا کہ IMF کیا ہوگا، او بھائی سنو، اس کا بھی جواب سن لو، ذرا غور سے سننا، میں تم لوگوں کو کہہ رہا ہوں، کانوں کے یہ جو پردے ہیں نا ان کو کھول کے سننا، کان اور ناک اور آنکھیں، یہ سارے سوراخ اپنے جسم کے کھول کے سننا تم لوگ۔ ہم جذبہ ایمانی کے ساتھ لڑتے ہیں، چاہے ہماری معیشت، میں نے ٹرانسمیشن کے سٹارٹ میں یہ بات کہہ دی کہ ہماری جو کیا کہتے ہیں معیشت ہے کمزور ہے، ہمیں پتہ ہے اس بات کا، لیکن پتہ ہے تم لوگوں کو کہ وہ جو نیوکلیئر کہتے ہیں نا کہ ہم نیوکلیئر پاور ہے، تو وہ ہم نے شبرات پہ پھوڑنے کے لیے نہیں رکھا ہوا، ہم جس وقت چاہیں گے، چونکہ اب پہل تم نے کی ہے بے غیر، تو تم لوگوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیں گے، یہ بات یاد رکھو۔ ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگوں کے پاس بہت ہے، ٹاٹا باٹا، یہ وہ، امبانی وغیرہ، شمبانی، سارے کچھ،
ہمارے پاس کھونے کے لیے نہیں ہے کچھ، لیکن پہل کس نے کی ہے؟ پہل کس نے کی ہے بتاؤ؟ اچھا جی، یہ ایک اور انڈین، میں سیویلینز کی قدر کرتا ہوں. آپ لوگ جو لائیو ابھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے جو سوالات ہیں ان کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اس کا میں ایک ایک کر کے جواب بھی دے رہا ہوں. میں نے آپ کو آئی ایم ایف کا بتا دیا، لون کا بتا دیا کہ جو تم لوگ تانے دے رہے ہو نا پاکستان کو لون کے. اب یہ بھائی صاحب انہوں نے ایک اور سوال پوچھا ہے کہ پاکستان اگر کیا کہتے ہیں تمہارا ملک بہت بہتر ہے تو تم لوگ دہشت گردوں کو کیوں پھیلاتے ہو؟ نمبر ایک سن لینا، ایک دفعہ پھر میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے جسم کے جتنے بھی حصے ہیں نا، جتنے سوراخ ہیں، 2 4 6 7 بشمول، ٹھیک ہے، ان سب کو کھول کے سننا. دہشت گردی ہم نہیں پھیلا رہے. تم لوگوں کا ایک حاضر سروس، ایک آرمی آفیسر، تم لوگوں کو پتا ہے کلبوشن بھول گئے ہو بے شرمو، وہ یہاں پہ زندہ ہمارے پاس ثبوت ہے، وہ زندہ ثبوت ہے تم لوگوں کی کراس بارڈر ٹیررزم کا. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اسی چینل کے اوپر جاؤ گے، دوسری یا تیسری جو سیکنڈ لاسٹ ویڈیو ہے وہ دیکھو کہ ایک ایک ثبوت کہ کس طرح تم لوگ ہمارے ملک میں در اندازی کر کے یہاں پہ دہشت گردی پھیلاتے ہو اور پھر دنیا میں پاکستان کو بدنام کرتے ہو کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے. پاکستان دہشت گرد ملک نہیں ہے. پاکستان امن کا گہوارہ ہے. پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے. پاکستان نے ہمیشہ جہاں پہ آگ لگی ہو وہاں پہ بجھائی ہے. تم لوگوں دہشت گرد، تم لوگوں بچر آف گجرات یاد ہے تم لوگوں کو یا بھول گیا ہے؟ جو تم لوگوں کو آج کل پرائم منسٹر بنا بیٹھا ہے نریندر مودی، بچر آف گجرات، جس کے اوپر امریکن جو حدود میں ایئر سپیس میں بھی وہ داخل نہیں ہو سکتا تھا، اس کے اوپر پابندی تھی. اس کو امریکہ کا ویزا نہیں مل سکتا تھا، اس کے اوپر پابندی تھی امریکہ میں، چونکہ وہ اس کو سمجھتے تھے، انہوں نے ریکگنائز کر دیا تھا کہ از اے بچر آف گجرات، از اے انیمی آف ہیومینٹی، انسانوں کا دشمن ہے یہ. لیکن تم لوگوں نے اس کو پرائم منسٹر بنا کے وہاں جس تخت کے اوپر بٹھایا ہے، آج بھگتو. آج تم لوگوں کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے. تم لوگوں کی نسلیں یاد رکھیں گی انشاءاللہ. ہم دہشت گردی نہیں کرتے. ہم نے دنیا کو یہ بتایا، باور کروایا کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے. اگر مسلط کی گئی تو تم لوگوں کے اوپر ایسی جنگ مسلط، اس کا جواب ایسا دیں گے کہ تم لوگوں کی نانی اور چھٹی کا دودھ تم لوگوں کو یاد آ جائے گا. اور یہ یاد آیا ہے نہیں آیا؟ ایک دفعہ پھر میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں. امید ہے پاک بھارت کشیدگی جلد ختم ہو جائے گی، یہ امریکہ کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے. اب سنیں ذرا سنیں. پاکستان نے بھارتی کنفیڈریٹری بریگیڈ تباہ کر دیا. بھارت نے 9 ڈویژنز 15 کور کے زیر کمان تھا. پاک فضائیہ نے بھارتی غرور رافیل مٹی میں ملا دیا. پھر شاہینوں کی جوابی ایکشن میں رافیل سمیت 5 جنگی طیارے زمین بوس ہو گئے. پتہ ہے تم لوگوں کو اس بات کا جنگی طیارے زمین بوس ہونے کا کیا مطلب ہے؟ 5 گھنٹوں میں جنگی طیارے تم لوگوں کے زمین بوس ہو گئے. رات کو حملہ بھی تم لوگوں نے کیا، ہم تو اس کا جواب دے رہے ہیں صرف. اور یہ تم لوگوں کے گھر کے اندر گھس کے مارے ہیں، یہ ہماری حدود میں نہیں، تم لوگوں کی حدود کے اندر گرے ہیں یہ واپس بے شرمو. اور یہاں تم لوگ جواب دے رہے ہو. یار یہ کتنا کوئی بے شرم ہے. او یار انڈین چینل چھوڑ کے میرے بھائی کوئی انٹرنیشنل میڈیا لگاؤ نا ذرا. سی این این لگاؤ، الجزیرہ لگاؤ، اس کے اوپر دیکھو
ہمارے نیوز چینل کو تو چھوڑو، تم لوگ نہیں مانتے، تم لوگوں نے تو کبھی سچائی مانی نہیں ہے، تو انٹرنیشنل لگا کے دیکھ لو، امریکن لگا کے دیکھ لو، CNN لگا کے دیکھو، نیو یارک ٹائمز دیکھو، لنڈن ٹائمز دیکھو، تم لوگوں کو وہ ساری فلمیں وہاں پہ دکھا رہی ہے کہ کہاں کہاں گرے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں، کتنے گرے ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں، اس پہ 3 رافیل ہیں، 1 مگ ہے، اور ایک پتہ نہیں وہ دوسرا ایک اور کیا بکواس ہے تم لوگوں کا وہ بھی ہے۔ یہاں مجھ سے سوال کر رہے ہو جی کہ کہاں گرے، ثبوت دو، وہ ثبوت سارا انٹرنیشنل میڈیا دے رہا ہے، ثبوت سارے پاکستانی میڈیا پہ، ثبوت ہمارے ISPR جو تم لوگوں نے وہاں پہ، تو دیکھو نا اب مصیبت یہ ہے کہ دیکھیں عوام چاہے انڈین ہو چاہے پاکستانی ہو، ان کو سچائی دکھانی چاہیے۔ تم لوگوں کی مصیبت یہ ہے کہ تم لوگوں کا جو مودی ہے وہ تم لوگوں کو سچائی دکھاتا ہی نہیں ہے، وہ سچائی دکھاتا ہی نہیں ہے تم لوگوں کو۔ اس نے سارے ہمارے جو چینل تھے انکلوڈنگ ISPR، انکلوڈنگ ہمارے وزیر دفاع کا، انکلوڈنگ ہمارے جتنے ٹاپ یوٹیوبر جو تم لوگوں کی ٹھوکائی کرتے تھے، ان سب کو تو وہاں پہ بین کر دیا ہوا ہے۔ صرف جی تمہارا جو گودی میڈیا ہے جو صبح بیٹھ کے مودی جی مودی جی مودی جی، امت شاہ بکواس اور جھوٹ اور اس کے اوپر مبنی تم لوگوں کے سارا نیریٹو ہوتا ہے، وہ تم لوگ سن کے تم لوگ سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں ہم ہوا میں اڑنے لگے۔ او بھائی جب ہوا میں اڑنے کے قابل ہو گئے تو تب اڑنا، جب نہ اڑنے کے قابل ہو تو جب اڑتے ہو تو وہ دیکھا ہے رافیل 3، 1 مگ، 1 SU-30، وہ کیسے زمین بوس ہوتے ہیں۔ یہ جو یہاں پہ کمنٹ کر رہا ہے یہ انڈین کہ ثبوت دو، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، ابھی تو میں لائیو ہوں، میں لائیو اگر اس کو ٹرن کروں گا اس کے اوپر تو وہ کاپی رائٹ آ جائے گا، لیکن اسی سے جو اگلی ویڈیو ہوگی ایک جگہ کا ثبوت تمہیں دیا جائے گا، کہاں گرے، کتنے گرے، اس میں کتنے لوگ جو ہے نا وہ جہنم واصل ہوئے۔ اس کا پتہ ہے جو بریگیڈ تم لوگ کا پورا تباہ کر دیا ہے، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، اس کا پتہ ہے یا اس کا ثبوت بھی دوں؟ اور جا کے وہ جو چتا ہے نا، وہ جو راکھ ہے اس کی، اب اس کو اپنی چتا پہ مل کے دیکھو، پھر تمہیں سکون ملے گا، پھر تمہیں ثبوت ملے گا۔ تم لوگ کہتے ہو کہ ثبوت دو۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے جواب میں برتری حاصل کر لی ہے۔ یہ میں نہیں بتا رہا یار، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا بھائی، یہ مجھے کوئی جو ہے نا یہ کوئی چڑیاں یا کوئی چڑیلیں آ کے نہیں بتا رہی، وہ سامنے انٹرنیشنل میڈیا لگا ہوا ہے، وہ سامنے انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے مجھے۔ یہ میرے سامنے 3 چینل لگے ہوئے، CNN لگا ہوا ہے، BBC لگا ہوا ہے، الجزیرہ لگا ہوا ہے، اس کو میں چینج کرتا ہوں تو وہ ادھر نیو یارک ٹائمز پہ چلا جاتا ہوں، ادھر میں جاتا ہوں تو میں اس BBC ورلڈ پہ چلا جاتا ہوں۔ تو بھائی میں نہیں کہہ رہا، یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے، اس کی سنو۔ جی شہزاد علی، میں اس وقت لاہور سے، وائٹ اینڈ گرین پاکستان لاہور سے لائیو ہوں جی۔ جتنے پاکستانی ویورز ہیں اس وقت، مجھے زیادہ تر لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ انڈیا سے دیکھ رہے ہیں، ان کو وہاں سے جواب بھی دیں، اور آپ لوگوں کو میں ایک ڈیٹیل تمام، یہ دیکھیں میرے پاس سامنے جو 3-4 انٹرنیشنل جو نیوز ایجنسیز ان کی رپورٹس آ رہی ہیں، پھر میں یہ سوشل میڈیا کے اوپر ادھر بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی اتھینٹک رپورٹ آتی ہے اتھینٹک پیجز کے اوپر، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور بڑی خبریں ابھی دیکھیں، ابھی یہ سارا وائنڈ اپ ہو رہا ہے معاملہ، ابھی یہ سارا وائنڈ اپ، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو انڈین انلیگل آکوپائڈ کشمیر ہے، تو شہزاد علی تھینک یو، آپ بھی لاہور سے دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو شیئر کریں، اس کو سبسکرائب لازمی کر لیں میرے بھائی، تو دیکھتے رہیں ویڈیو، آپ کو اس میں بڑی بڑی خبریں دیکھنے کو ملیں گی، بہت بڑی بڑی نیوز دیکھنے کو ملیں گی، ابھی کچھ ہی دیر میں بڑے سرپرائزز دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے 1 گھنٹہ 40 منٹ ہو گئے، میں نے کسی قسم کی کوئی بریک نہیں لی۔ یہ پانی میں نے منگوا کے وہ سامنے رکھا تھا، وہ بھی گرم ہو گیا، ٹھنڈا منگوایا تھا، لیکن وہ میں اس لیے نہیں پی رہا کہ اگر ٹھنڈا پانی میں نے سپ لے لی تو وہ پھر میرا گلا پکڑا جائے گا، لہٰذا کمنگ ٹو دا پوائنٹ، بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ افواج پاکستان ہمیشہ زندہ باد، ٹھیک ہے۔ افواج پاکستان نے جس طرح آج ان کو جواب دیا ہے،
جس طرح انہوں نے ریٹالیٹ کیا، پھر افواج پاکستان نے ان کو جواب دیا، اور وہ جواب اتنا شاندار تھا، اتنا تباہی والا جواب تھا کہ ان کی جو سارے کے سارے ان کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ انہوں نے میں دفعہ پھر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں آج کی رات کا۔ آج ہوا یہ کہ تقریباً 12:15 کے قریب بھارت نے بزدلانہ تاریکی میں حملہ کیا پاکستان کے اوپر۔ آزاد کشمیر کے کچھ علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا، جن میں مظفر آباد، جن میں کوٹلی، جن میں ڈسٹرکٹ باغ آزاد کشمیر، اور پھر پاکستان میں شیخو پورہ، مرید کے، اور احمد پور شرکیہ، سیالکوٹ، ان جگہوں پہ جو 6 جگہ تھی تقریباً 24 حملے کیے گئے، 24 بڑے میزائل وہاں پہ داغے گئے، اور سویلین آبادی تھی۔ ہمارے تقریباً ابھی تک کی جو مصدقہ اطلاعات ہیں اس کے مطابق 8 لوگ شہید ہوئے، جن میں ایک کم سن بچی بھی شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہیں، بزرگ بھی شامل ہیں۔ مساجد کو ان بے غیرتوں نے شہید کیا، اور اس کا جواب جب انڈین ناپاک آرمی کو افواج پاکستان نے دیا، تو افواج پاکستان نے جواب اس صورت میں دیا کہ ابھی تک ان کے 5 طیارے، جن میں ان کا غرور، ان کے سر کا تاج، بھارت کا باپ رافیل بھی شامل ہے، وہ مار گرائے۔ 3 رافیل ہیں، 3 رافیل کو ملا کے 5 طیارے ابھی تک مار گرائے۔ ان کے بے شمار ان کی پوسٹیں، جو بھارتی فوجی ہیں وہ اپنی پوسٹیں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ پھر پاک فوج نے ان کا ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا ہے انڈین انلیگل آکوپائڈ کشمیر میں، جو ان کا ایک ان کی جو فوجی بیس ہے اس کے اوپر زوردار حملہ کیا، اور وہاں سے ابھی بڑے سرپرائز آنے، بڑی نیوز آنی ہے۔ غیر مصدقہ تو آ گئی ہے، لیکن مصدقہ آئیں گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پھر بھارتی طیاروں کو یہ بات یاد رکھیں آپ لوگ کہ پاکستانی حدود میں نہیں، پاکستانی حدود میں آنے کی ان کو فرصت نہیں ملی، انہی کی حدود میں۔ اسے کہتے ہیں نا گھر میں گھس کے مارنا، پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ گھر میں گھس کے مارنا اسے کہتے ہیں، کہ ان کی حدود میں جا کے ان کی پاک فوج کا 3 سے 4 گھنٹوں میں اتنا نقصان ہوا ہے کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ بھارتی فوج پوسٹیں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ ان کا مورال ہے، یہ ان کی فٹنس ہے، یہ ان کی حالت ہے کہ ابھی 4 گھنٹے ہوئے بھائی، اور 4 گھنٹے ہوئے، شروع بھی تم نے کیا ہے اور اب پوسٹیں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ بھارتی طیارے فضائی حدود میں ہی مار گرایا، ان کی فضائی حدود میں مار گرایا ہے۔ اور 3 ابھی تک کی جو یار ہنسی آتی ہے، آپ یقین مانیں کہ ان کی حالت کیا ہوئی ہے، 3 سے 4 گھنٹے میں برا حال کر دیا ہے جی۔ 3 سے 4 گھنٹوں میں ان کا تباہی پھیر دی ہے، ان کا برکس نکال دیا ہے، ان کو نانی چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا ہے۔ ان کے جو وہ ہندو ہیں، وہ اب جا کے وہ جو ہے نا وہ گائے موتر پی رہے ہیں، اس سے رکشا مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں پرکشا رکشا، آئی ڈونٹ نو، سوری اف یو فیل بیڈ اگر یہ جو کوئی انڈین آڈینس یہاں پہ بلڈی انڈینس سن رہے ہو۔ اچھا جی، یہ جو کوئی انڈین کوئی یہاں پہ آڈینس اس وقت آئی ہوئی ہے، یہ یار اتنے انہوں نے میں اس وقت پولیٹیکل بات کرنا نہیں چاہتا، انٹرنل جو پاکستان کے جو سچویشن ہے، لیکن ایک بات لازمی یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بھائی صاحب کمنٹس میں بات کر رہے ہیں نا کہ وہاں پہ ایکس پرائم منسٹر سیف نہیں ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، تو یہ یقیناً حوالہ دے رہے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے بھارتی میڈیا نے جو
بے شرموں نے جو ایک خبر پھیلائی ہوئی ہے وہاں پر کہ ان کے ساتھ. تو یار میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں بھائی کہ آپ لوگوں کے اندر اتنا تڑ نہیں ہے کہ آپ لوگ سچائی اور آپ لوگ ایمانداری اور آپ لوگ حقیقت پر مبنی کوئی بھی خبر دیکھ سکو یا سن سکو. یہ ساری فیک خبریں چونکہ مودی سرکار نے، اس آر ایس ایس نے، اس ہندتوا کے اس پورے ایک یہ بکواس سا یہ تم لوگوں کا امیت شاہ سے لے کے مودی سے لے کے وہ ایک وہ پتلے منہ والا جو ہے، یہ سارے یہ کیا ہے، یہ انتہا پسند ہے، یہ بچرز آف گجرات ہے، یہ اس طرح انڈیا کو آپریٹ کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ دنیا کو یہ کہتے ہیں جی وی آر ویری سیکولرز، وی آر ویری ڈیموکریٹس اینڈ وی آر سیویلین رائٹس کے ہم چیمپئن ہیں، پتہ نہیں کیا ہے. لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ہندتوا کو، صرف اور صرف ہندوؤں کو پروموٹ کرتے ہیں، ہندوازم کو وہاں پہ پروموٹ کر کے سارا کچھ کرتے ہیں. تو اس لیے تم لوگوں نے وہاں پہ اپنے ہمارے جو بڑے یوٹیوبرز کے جو بڑے ہمارے جرنلسٹ ہیں ان کے یوٹیوب چینل بھی تم لوگوں نے وہاں پہ بند کیے ہوئے. صرف ان لوگوں کو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے جو پرو انڈیا کوئی بات کرے گا یا کوئی ہارڈ کور کوئی بات نہیں کرے گا. تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے میرے بھائی کہ عوام کو یہ چاہیے کہ عوام کو اکراس دا بارڈر سچائی دیکھنی چاہیے، سچائی سننی بھی چاہیے، سچائی دیکھنی بھی چاہیے، سچائی کا ساتھ بھی دینا چاہیے. اور جہاں پہ ہماری اپنی غلطیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، ہماری حکومت کی، ہماری کسی بھی اس کی، تو اس کو ہمیں کاؤنٹر کرنا چاہیے، ان کو ہمیں آئینہ دکھانا چاہیے. آپ لوگ صرف اور صرف جھوٹ کی لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہو. یہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ انڈین آڈینس، چونکہ یہاں پہ انڈیا کے لوگ یہ کمنٹس کر رہے ہیں. تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ میرے بھائی ذرا انٹرنیشنل میڈیا یہ میرے سامنے دیکھیں، دور کیوں جا رہے ہو، یہ میرے سامنے انٹرنیشنل میڈیا اس وقت چیخ کے تم لوگوں کے جو منہ کے اوپر جو چھتر بھگو کے مار رہا ہے وہ سنو تو صحیح یار. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 گھنٹوں میں بھارتی فوجی پوسٹیں چھوڑ کے بھاگ گئے. میں نہیں کہہ رہا، یہ الجزیرہ، یہ نیو یارک ٹائمز، یہ تم CNN، یہ BBC، وہ سارے کہہ رہے. پھر 5 طیارے گر کے مار گرا دیے گئے بھارتی جو فضائیہ کے پاکستان فضائیہ کی جانب سے. پاکستان فضائیہ کا کوئی ایک نقصان بتا دو مجھے کہ کہیں ہوا ہو. پھر LOC پر دشمن کی متعدد پوسٹیں تباہ کر دی افواج پاکستان نے. سچ سنو نا، یہ سچائی میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں. پھر تم لوگوں کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا. یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو سنو، اپنے جو کان کے پردے کھول کے سنو، سارے سوراخ کھول کے سنو، تاکہ تم لوگوں کے دماغ کے اندر کوئی چیز جائے. گائے موتر پی کے تم لوگوں کے دماغ سن ہوئے پڑے، تم لوگوں کو حقیقت سنائی نہیں دیتی، سچائی تم لوگوں کو کڑوی لگتی ہے. پھر سنو، پاک فضائیہ نے دشمن کی متعدد پوسٹیں تباہ کر دی، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا. انڈین انلیگل آکوپائیڈ کشمیر میں فوجی بیس کے اوپر وہاں پہ جو حملہ کیا اس کے ابھی سرپرائز ابھی آنے والا ہے. پاکستان کا جو جواب تھا وہ نعرہ تکبیر تھا، ٹھیک ہے. اس کا قوم نے کہا اللہ اکبر، ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے. پوری قوم کا جو اسپرٹ ہے اس وقت ذرا دیکھیں گے، ہمارے بازار، ہمارے گلی، ہمارے محلے، ہمارے دیہات، ہمارے گاؤں، ساری دنیا اس وقت کھڑی ہے. اور وہ تم لوگوں کے اس بکواس اس حملے کے اوپر سارے متحد ہیں، منظم ہیں، اور تم لوگوں کا تیا پانچا کرنے کے لیے ایک ہے. ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میں واپس آؤں گا، کہیں مت جائیے گا. وائٹ اینڈ گرین پاکستان جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب کر لیں. آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری خبریں شیئر کرنی ہے، چونکہ اٹس آلموسٹ 150. چلیں 10 منٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوں. 10 منٹ میں اور بہت ساری خبریں آنے والی ہیں. مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ بہت سارے سرپرائز آنے والے ہیں. تو لیٹس سی کہ وہ سرپرائز کیا ہے. جب وہ سرپرائز آتے ہیں
تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ابھی کچھ ہی لمحات میں وہ میں شیئر کرتا ہوں۔ ایل او سی پر دشمن کی متعدد پوسٹیں تباہ کر دی ہیں، پھر افواج پاکستان منہ توڑ کا جواب دیا گیا ہے، بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ یہ لائیو دکھا رہے ہیں جی سارا انٹرنیشنل میڈیا کہ کس طرح سے تم لوگوں کے جو ہے نا تو ہم نے یہ رافیل اور یہ کیا کیا بکواس یہ سارا ہم نے مار گرائے۔ پھر آپ لوگ دیکھو کہ ایل او سی اور بھارت کی ایک اور پوسٹ اڑا دی، اور کیا کہتے ہیں اسے، پاکستان نے گفتار پوسٹ تباہ کر دی سیکیورٹی ذرائع۔ یہ خبریں، یہ انٹرنیشنل نیوز تم لوگوں کو میں بتا رہا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، بھارت نے بہت مار کھا لی، 5 لیاڑے تیارے مار گرا دیے ان کے۔ پاک فوج نے ایل او سی میں بھارت کی گفتار پوسٹ بھی تباہ کر دی۔ پھر آپ دیکھیں لائن آف کنٹرول پر پاک فوج کا دشمن کو بھرپور جواب۔ تو یہ کون ہے بھائی؟ میں تو نہیں ہوں یار، یہ انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میرے بھائیوں۔ یہ انڈیا کے لوگ جو یہاں پہ تپے ہوئے نا کمنٹس میں، تو بھائی اتنا غصہ آ رہا ہے اس شورے پہ، سالہ تب کچھ بھی بول رہا، اور میں کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں سالے۔ یہ ذرا انٹرنیشنل میڈیا دیکھو، دیکھ کے تو پھر سنو نا، پھر پتہ چلے تم لوگوں کو کہ میں نہیں بول رہا، یہ سارا میڈیا بول رہا ہے۔ گرفتار پوسٹ تباہ کر دیا۔ امریکی صدر کا بھارتی حملے کو شرمناک کہنا سفارتی کامیابی ہے۔ کس کی کامیابی ہے؟ بولو نا۔ کہتے تھے امریکہ ہمارا باپ ہے، تم لوگ کہتے تھے نا۔ اب سنو، بھارت امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم لوگوں نے شرمناک کام کیا ہے یا نہیں کیا؟ اچھا جی، ناظرین I'll be right back after short commercial break۔ اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس میں بہت ساری خبریں ہیں۔ یہ انڈیا والوں کو جو آگ لگی ہوئی ہے نا، آپ یقین مانیں کہ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ ابھی سنو، ایک میں سرپرائز تو تم لوگوں کو دیتا جاؤں یار، انڈیا والوں سنو، ایک سرپرائز سن لو۔ ابھی جب تم لوگوں کی وہ فوٹیج منظر عام پہ آ گئی ہے جی، وہ دیکھیں، وہ میزائل گیا ہے، وہ لگا ہے ڈز بریگیڈ نوٹ وینز 15 کور کی زیر کمان تھی جی بھارت کا، یہ جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے اس کو، جس کو تباہ کیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ ابھی سنو، ایک سرپرائز تو دیتا جاؤں یار میں تم لوگوں کو آخر میں نے کہا تھا ایک سرپرائز دوں گا، ابھی دوں یا تھوڑی دیر بعد دوں؟ تھوڑی دیر بعد دیتا ہوں یار، صبر کرو، ابھی میں ذرا دیکھ لوں۔ بڑا مزہ آ رہا ہے یار اصل میں، سامنے جب وہ لگا ہوا ہے نا، I love that seriously۔ My battery is about to die but نہیں، ابھی ہے، تھوڑی سی چلے گی۔ Quarter to 6 بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے، وہ گیا ہے میزائل، وہ لگا ہے، اور وہ ڈز، یار کتنا مزہ آ رہا ہے، یقین مانے کہ آئی ایم انجوائنگ۔ میں نے اتنا انجوائے کبھی نہیں کیا، حالانکہ جنگ کو انجوائے نہیں کرنا چاہیے، بٹ آئی ایم ریئلی انجوائنگ۔ پاکستان کا بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب، ایل او سی پر دشمن کی متعدد پوسٹیں تباہ کر دی گئی۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ بھارتی فضائیہ شاہینوں کے آگے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ اچھا، فوج پاکستان دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ پاکستان نے بھارت کی اب تک 5 طیارے مار گرائے ہیں۔ سنو انڈینز، ہیلو، آواز آ رہی ہے نا؟ ہیلو انڈینز، بلڈ انڈینز، سنو۔ بھارتی طیارے پاکستان پر حملہ کر رہے تھے جب ان کو دیز آر رافلز جن کو ٹارگٹ کر کے نشانہ بنا کے نیچے گرایا ہماری پاک فضائیہ نے، بے شرمو۔ سنو ذرا، طیاروں میں 3 رافیل، 1 مگ اور 1 SU-30 شامل ہیں جی، 3 رافیلز۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، مزہ آ گیا یار، اس سے مزیدار خبر ہو سکتی ہے بھلا کوئی؟ پاکستان نے بھارتی فوج کا انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیا۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے یار۔ تو یار یہ 5 گھنٹوں میں تم لوگوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا ہے، تو کیا کرو گے تم لوگ؟
ابھی جو سرپرائز تھا وہ یہ تھا کہ ابھی تم لوگوں کے جو تشریف کے اوپر پیچھے سے چائنا چڑھے گا نا تو گائے موتر بھی بھول جائے گا. اور بڑوے ہو تم پانی بند کرو گے, بے شرمو. پانی بند کرنا تم لوگوں کی اوقات نہیں ہے. سمجھ آئی میری بات کی؟ تم نے کہا تھا کہ پانی کے اوپر جنگ ہوگی, تم لوگوں کا خون بہے گا. دیکھو اب کیا ہو رہا ہے. 5 طیارے مار گرائے. یار مجھے یہ بار بار پتہ ہے کیوں بتا رہا ہوں کہ یار تم لوگ دیکھ نہیں رہے. تم لوگ پتہ نہیں کون سے چینل, انڈیا کے وہی بکواس جھوٹے نیریٹو والے چینل دیکھ لے کے تم لوگ پتہ نہیں کہتے ہو کیا 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 کیا. لیکن یہ تو دیکھو نا ذرا کیا ہو رہا ہے. Well, boys, audience, I am signing off. So, انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد, میں نے سونا نہیں ہے ابھی, میں کل کا جاگا ہوا ہوں, بٹ نیند کس کو آئے گی یار اس ماحول میں. پتہ ہے کیا ہو رہا ہے یار I love this scenario. I love this all scenario یہ جو چل رہا ہے ابھی. تیرے بنا کیا بنے گا کالیا تیرا, او کالیا تیرا کیا بنے گا اب. کالیا تو گیا. اچھا جی, ابھی تھوڑی دیر کے بعد مزید چٹپٹی ایسی خبریں تو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ انڈینز کی تشریف پہ ایسی آگ لگے گی کہ آپ لوگ یاد کرو گے. سو انشاءاللہ رائٹ آفٹر شارٹ کمرشل بریک. کہیں نہیں جائیے گا, ویڈیو کو شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. آپ لوگوں کا بے حد شکریہ. خیال رکھیے گا. I'll be right back.